الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ لا نبی بعدہ ولا رسول بعدہ لا رسول بعدہ ولا معصوم بعدہ اما بعد فأعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والعصر ان الانسان لفی خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صدق الله ومن أصدق من الله قيلا اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه. گرامی قدر سامعین، حضرات محترم، آج محرم الحرام کی 9ویں اور 10ویں کی درمیانی شب ہے. کل انشاءاللہ تعالی یوم عاشور ہے، مطلب محرم الحرام کی 10ویں تاریخ. اور جب بھی محرم الحرام کا مہینہ شروع ہوتا ہے تو ہمارے ذہنوں میں ایک بات بار بار گردش کرنے لگتی ہے کہ یہ مصائب کا مہینہ ہے، قربانیوں کا مہینہ ہے، دکھوں کا مہینہ ہے، غم کی کیفیات نہ چاہتے ہوئے بھی معاشرے پر اس طرح مسلط کر دی گئی ہیں کہ اب سنی مسلمان کیا، غیر سنی کیا، ہر ایک کے دل دماغ میں یہ بات پیوست ہو چکی ہے کہ بھائی محرم کا مہینہ جو ہے بڑی سختی کا مہینہ ہے، لہذا اس میں کوئی خیر کا کام نہیں کرنا چاہیے، نہ شادی ہو، نہ بیاہ ہو، نہ نکاح ہو، نہ کاروبار کا آغاز ہو، نہ نئی دکان ڈالی جائے. حتیٰ کہ غیر کی اتنی محنت ہے کہ 10ویں محرم الحرام جو کہ رحمتوں اور برکتوں کا دن ہے، اس کے متعلق ہمارے ذہنوں میں یہاں تک بات بٹھا دی گئی ہے کہ بھائی 10ویں محرم کو تو کاروبار کرنا ہی ناجائز اور حرام ہے. نعوذ باللہ. دیکھو میرے بھائیوں، ہر ایک کے نظریات اپنے اپنے ہیں. ہم کسی کے مذہب کو چھیڑنے والے نہیں ہیں، ہم کسی کی شخصیت کو چھیڑنے والے نہیں ہیں، لیکن انشاءاللہ تعالی
قرآن و سنت کی روشنی میں اور دلائل کی روشنی میں اللہ نے جو ہمیں عقائد نصیب فرمائے ہیں، مرتے دم تک انشاءاللہ ان کو چھوڑنے والے بھی نہیں ہیں۔ اپنی رائے کسی پر مسلط کرنے کا ہمیں حق حاصل نہیں ہے، لیکن کسی کو یہ بھی حق نہیں پہنچتا کہ کوئی اپنا من گھڑت نظریہ میری ذات پہ مسلط کرنے کی کوشش کرے۔ آج ہمارا مل بیٹھنے کا ایک بڑا مقصد ہے، جیسے امام صاحب فرما رہے تھے کہ ہم زمانے سے مختلف انداز میں واقعہ کربلا سنتے آئے ہیں، شہادتوں کے تذکرے بھی سنائے جاتے ہیں، اور پتہ نہیں کیا کوئی سنایا جاتا ہے ہمیں۔ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ جتنا جھوٹ، دیکھیں سب سے پہلے ایک بات کلیئر ہو جائے کہ واقعہ کربلا کی حقیقت ہے، ایک حقیقی واقعہ ہے، ظلم ہوا، بے حد ظلم ہوا، لیکن اس سے بڑا ظلم یہ ہوا کہ اس واقعہ میں ہر نت نئے دن نئے نئے جھوٹ ڈالے گئے، نئے نئے انداز سے واقعہ کی حقیقت کو بالکل مسخ کر کے عوام کے سامنے پیش کیا جاتا ہے، اور اسی کی تقریر لگتی ہے، اسی کی مجلس لگتی ہے جو جتنا رونا اور رلانا جانتا ہے۔ ایسا ہے نہیں ہے؟ کوئی رلائے نہیں، کوئی روئے نہیں تو ہم کہتے ہیں جی کوئی نہیں، یہ تو شہادت بیان ہی نہیں ہوئی ہے۔ میرے بھائیوں، شہادت رونے اور رلانے کی چیز تھوڑی ہے، شہادت تو انعام خداوندی ہے۔ آپ میں سے کسی کا انعام لگ جائے تو محلے والے آ کے آپ کے گلے لگ کے روتے ہیں کیا؟ بولو بھائی۔ تو جب ایک شہید کو اللہ کی جانب سے ایسا بے مثال انعام مل جائے، ایسا بے مثال انعام مل جائے کہ شہید جب جنت میں پہنچتا ہے، اس کی روح جنت میں پہنچتی ہے، تو اللہ تبارک و تعالی شہید کی وہ ہستی ہے جس سے سوال کرتے ہیں، وہ شہید ہی کی ہستی ہے جس سے اللہ سوال کرتے ہیں، ہل تشتہون شیئا، کچھ چاہیے؟ ہاں جی، جیسے ایک چہیتے مہمان سے پوچھا جاتا ہے بار بار، بھائی کچھ اور چاہیے تو بولیے۔ دیکھیں، جو بھی آپ کو طلب ہو آپ بتائیے، ہم آپ کی ہر تمنا پوری کرنے کو تیار ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالی شہداء سے جنت میں یہ سوال کرتے ہیں، ہل تشتہون شیئا، جامع ترمذی کی حدیث ہے، تمہیں اور کچھ چاہیے؟ تو شہداء کیا جواب دیتے ہیں؟ لا حاجت لنا یا ربنا، مولا ہمیں کچھ نہیں چاہیے، تو نے سب کچھ تو ہمیں دے دیا ہے، ہمیں اور کیا چاہیے؟ اللہ تعالیٰ دوسری بار یہی سوال کرتے ہیں، پھر ان کا وہی جواب ہے۔ تیسری مرتبہ بھی سوال ہوتا ہے، فَلَمَّا عَلِمُوا أَنَّهُمْ لَا يُتْرَكُونَ، جب شہداء یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں چھوڑنے والے نہیں ہیں، ضرور اللہ تعالیٰ ہم سے کچھ پوچھنا چاہتے ہیں، تو شہداء ایک جواب دیتے ہیں، اور یہ ہر شہید کا ایک جواب ہوتا ہے۔ ہر شہید کیا جواب دیتا ہے؟ یا اللہ، آپ نے سب کچھ دے دیا، ہم یہاں راضی ہو گئے، ہماری یہاں کوئی تمنا باقی نہ رہی، لیکن ایک تمنا باقی رہ گئی، ان ترد ارواحنا الی اجسادنا حتی نقتل فی سبیلک مرۃ اخری، یا اللہ ہماری آپ سے ایک درخواست ہے کہ آپ ہمیں دوبارہ دنیا میں بھیج دیجئے، دوبارہ آپ کی راہ میں ہم جہاد کریں، دوبارہ ہم قربان ہو جائیں۔ مولا، آپ کا دین بچاتے اور دین کی چوکیداری میں گردن پہ تلوار کا وار سہتے ہوئے جتنا مزہ آیا وہ تیری جنت میں بھی مزہ نہیں آیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بس یہ تو قانون نہیں ہے ہمارے ہاں، جو ایک بار آ گیا پھر قیامت سے پہلے پلٹ کے جانا، بس ایک بار بڑی تھی جو قربانی دے کے آ گئے۔ کیا شہید کا انعام لگا نہیں لگا؟ بولو بھائی، جس کا انعام لگتا ہے کیا اس کے برے دن ہوتے ہیں؟ اس کے تو اچھے دن آ گئے۔ ہم کیوں نہ کہیں شہدائے کربلا نے قربانی بہت بڑی دی ہے، بہت بڑی دی ہے، امت کا بڑا نقصان ہوا لیکن ان کا انعام لگ گیا۔ بولو، ان کا انعام، جی وہ کامیاب ہو گئے، وہ کامیاب ہو گئے۔ اکثر صحابہ کے متعلق روایات میں آتا ہے،
میدان جہاد میں جب ان کے بدن پہ تلوار کی ضرب لگتی تھی اور آخری سانسیں ہوتی تھیں تو ان کی زبان پہ یہی جملہ ہوتا، فزت و رب الکعبہ، مجھے رب کعبہ کی قسم میں تو کامیاب ہو چکا، میں تو کامیاب۔ تو بولیے شہداء کامیاب ہیں، کیا ہیں بھائی؟ کامیاب ہیں۔ اور کسی کی کامیابی پہ رونا یہ بات عقل میں بیٹھنے والی، آپ کی عقل میں بیٹھے تو بیٹھے، کم از کم یہ کسی ذی شعور کی عقل میں آنے والی بات نہیں ہے بھائی۔ شہادت تو بڑی عظمت کی بات ہے، تو ہمیں ہر سال شہادت سنائی جاتی ہے، اس کا چہرہ مسخ کر کے، اس کا رنگ بدل کے، نعوذ باللہ نعوذ باللہ، خیموں میں سے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گھر کی بیٹیوں کو ننگے سر میدان میں دوڑانے کی ذاکر کوشش کرتا ہے، ان کے سر میں اس کے سر سے آنچل اتارنے کی بھرپور کوشش کرتا ہے تاکہ مجمع روئے، تاکہ میری واہ واہ ہو، تاکہ میرے اوپر پیسے نچھاور ہو جائیں۔ ظالم کو شرم نہ آئی۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ عزتیں ہیں، آج کی کسی میراثی کی عزت نہیں ہے، وہ میرے نبی کے گھرانے کی عزتیں تھیں۔ قربانیاں دے دی انہوں نے، اپنے جوان بھائی قربان کرا دیے، لیکن میرے نبی کے گھر کی کوئی عزت خیموں سے باہر ننگے سر آئی نہیں ہے۔ یہ تاریخ تجھے مبارک ہو، مجھے اس تاریخ کی ضرورت نہیں ہے۔ واقعہ ہر سال جو ہے نا بڑے عجیب حالات پیدا ہو گئے، اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے، اللہ حفاظت فرمائے۔ آج سے 20 30 سال 25 سال پیچھے اگر چلے جائیں، ہمیں بھی اچھی طرح یاد ہے کیا معاملات ہوتے تھے، اور آج اسی واقعہ کربلا کا رنگ پتہ نہیں کون سا ہے۔ آج سے 20 سال پیچھے چلے جائیں تو بالکل رنگ مختلف ہوتا تھا، اور آج پتہ نہیں روایات یہ کہاں سے آ رہی ہیں۔ میڈ ان چائنا مال ہے، تیزی سے مارکیٹ میں سپلائی ہو رہا ہے، بہت تیزی سے مارکیٹ میں آ رہا ہے، لیکن انشاءاللہ جتنا میڈ ان چائنا کی زندگی ہوتی ہے، انشاءاللہ ان روایات کی زندگی اس مال سے بھی کم ثابت ہوگی انشاءاللہ۔ انشاءاللہ ہماری کسی سے ذاتی دشمنی نہیں ہے، لیکن یاد رکھنا ہم اصحاب رسول کے بھی چوکیدار ہیں، ہم اہل بیت اطہار کی چوکھٹوں کے بھی چوکیدار ہیں انشاءاللہ۔ ان سے محبت بھی ہمارا ایمان ہے، ان سے محبت بھی ہمارا ایمان ہے، سمجھ آ گئی ہے۔ ان کے تذکرے کرنا بھی ہم عبادت سمجھتے ہیں، ان کی تعریف کرنا بھی ہم اللہ کی عبادت سمجھتے ہیں۔ میرا رب اپنے پیاروں کی تعریف پر بھی راضی ہوتا ہے، تو کسی فرقے کو ہٹ کرنا، کسی جماعت کو تنقید کرنا، یہ قطعی طور پہ ہمارا جمع ہونے کا مقصد نہیں ہے۔ آپ دوستوں کو جمع کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمارے اپنے بھائی اہل سنت کے لوگ، اہل سنت والجماعت کے لوگ، بھائی ان کو تو حقائق بتانا میری ذمہ داری ہے کہ نہیں ہے؟ جی، اپنا گھر بچانا میری ذمہ داری ہے کہ نہیں ہے؟ کسی کے گھر میں کیا ہو رہا ہے میرا اس سے کوئی لین دین نہیں ہے، لیکن جہاں میرا گھر خطرے میں پڑے گا تو ضرور میں کھڑا ہوں گا انشاءاللہ۔ پھر ایک ایک مسلمان کی ذمہ داری ہے کہ حقائق کی بنیاد پر میدان میں آئیں، حقائق سمجھیں اور حقائق سمجھائیں۔ لیکن افسوس کا مقام یہ ہے، میں نے جمعہ میں بھی عرض کیا تھا کہ ہمارے کان جو ہے نا زہر سننے کے عادی ہو چکے ہیں، اب رس ہمارے کانوں میں اثر کرتا، سمجھ آ گئی؟ اب حقیقت اثر نہیں کرتی ہے، جھوٹ سن سن کے ہم جھوٹ سننے کے عادی ہو چکے ہیں، اور من گھڑت باتیں سن سن کر ہمارے کان من گھڑت سننے کے عادی ہو چکے ہیں۔ اب حقیقت ہماری سمجھ سے بہت بالاتر ہے، حقیقت خرافات میں کھو گئی، یہ امت روایات میں کھو گئی۔ ہاں جی، بس ایک ہی بات ہوتی ہے، راوی کہتا ہے آواز آئی۔ ہاں، بات کہاں سے آ رہی ہے بھائی؟ راوی کہتا ہے یا آواز آئی؟ کہاں سے آواز آئی؟ کون راوی کہتا ہے؟ جو راوی قرآن و سنت کے خلاف جائے گا اس راوی کا انجام دریائے راوی ہوگا انشاءاللہ۔ کیا ہوگا؟ ہاں، ہم کسی ایسے راوی کو قبول کرنے کے لیے تیار، حقیقت کریں گے بیان دوستو، چاہے کٹ جائے ہماری زبان دوستو، حقیقت بیان ہوگی انشاءاللہ۔
بہت سارے ساتھی کہتے ہیں بھائی آگ سے کھیل رہے ہو. ہمیں پتہ ہے اللہ نے جو رات قبر میں لکھی ہے ساری طاقتیں مل کر باہر نہیں لا سکتی, اور اللہ نے جو رات قبر میں نہیں لکھی ساری دنیا کی طاقتیں مل کر بھی قبر میں پہنچانے کا فیصلہ کر. یہ یقین دل میں بیٹھ جائے تو پھر حق کہنا بہت آسان ہو جاتا ہے. میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بدعات عام ہو جائیں, وہ سبت اصحابی, میرے صحابہ پہ لعن طعن عام ہو جائے, اور اللہ کی بغاوت عام ہو جائے, بدعات کا رواج ہو جائے, فَلْيُظْهِرِ الْعَالِمُ عِلْمَهُ, تو اس وقت عالم کی ذمہ داری ہے کہ اپنا علم کھول کر لوگوں کے سامنے بیان کر دے. کیا ذمہ داری ہے بھائی؟ اپنا علم لوگوں کے سامنے کھول کے رکھے. علم یفعل ذلک, اگر وہ ایسا نہیں کرے گا, فعلیہ لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین, پھر اس پر اللہ کی بھی لعنت برسے گی, فرشتوں کی بھی لعنت برسے گی, کل کائنات کے انسانوں کی لعنت برسے گی. اس لیے کہ جب گھر کو آگ لگی ہو تو آگ بجھانے کی دعوت دینی چاہیے. کیا ہے بھائی؟ گھر میں بھائی دعوت دینی ہے. دعوت کیا ہے؟ ولیمہ کی بھی ہے اور دعوت آگ بجھانے کی بھی. گھر کو آگ لگے تو کیا خیال ہے دسترخوان بچھانا ہوگا؟ آگ بجھانے کی دعوت دینی ہے. تو میرے بھائیو, اب میرے گھر کو آگ لگی ہے, میرا گھر لٹنے جا رہا ہے, میرے عقائد پہ حملہ ہو گیا ہے, میرے نظریات پہ ڈاکہ پڑ چکا ہے. انشاءاللہ تعالی ہر حال میں ہم اپنے نظریات کا دفاع کریں گے, انشاءاللہ کریں گے. اس لیے ڈرا مت کریں, ڈرا مت کریں. زندگی موت کا مالک صرف کون ہے؟ عزت و ذلت کے فیصلے کرنے والا صرف کون ہے؟ حق کہیں گے, حق سنیں گے, حق پہ رہیں گے, حق پہ مریں گے انشاءاللہ. بات شروع کروں؟ درود شریف پڑھی. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد. واقعہ کربلا کے حوالے سے ہمارے اندر ایک تصور بیٹھ چکا ہے کہ بھائی ظلم ہوا, شہادتیں ہوئی ہیں, یہ جنہوں نے بھی کیا ہے بڑے ظالم تھے, ان پر اتنا لعن طعن کیا جاتا ہے, اتنا چند مخصوص نام لے کر لعن طعن. دیکھیں میں کسی کا دفاع نہیں کروں گا, تاریخی شخصیات کا دفاع. بولو بھائی, تاریخ کی کیا بنیاد ہے؟ تاریخی شخصیات کا دفاع نہیں کریں گے, لیکن کوئی آگے بڑھ کے قرآنی شخصیات کے دروازے پہ جانے کی کوشش کرے گا تو انشاءاللہ وہاں ہمیں پہرے دار پائے گا. ہاں انشاءاللہ وہاں ہمیں. صحابہ کرام پر حملہ آور ہونے کی کسی کو اجازت نہیں دی جائے گی. رہ گیا مسئلہ, جو اس کردار کے ذمہ دار ہیں اللہ کے پاس وہ پہنچ چکے ہیں. انشاءاللہ وہ اللہ تعالیٰ سب سے بہتر انتقام لینے والا ہے. اللہ سب سے بہتر انتقام لینے والا ہے. ہم جج نہیں بن سکتے, لیکن اتنا تو کم از کم ہم پوچھ سکتے ہیں نا بھائی. دیکھیں جس مذہب کے اندر اس کو باقاعدہ ایک واقعہ کو دین بنا لیا گیا ہے, اور کل ان کا نظریہ, مذہب, دین, ایمان سب کچھ ایک واقعہ ہے جس کا نام واقعہ کربلا. اس سے ہٹ کر اس مذہب کے پاس کوئی اور چیز, اس مذہب میں سے واقعہ کربلا کو نکال کے سائیڈ پہ رکھ دیں, مجھے بتائیں اس کے بعد بچتا کیا ہے؟ بولو, بچتا ہے. اور میری تاریخ میں, مسلمانوں کی تاریخ میں تو اتنی قربانیاں ہیں, اتنی قربانیاں ہیں, اتنی قربانیاں ہیں, 10 محرم نہیں, اسلام کی تاریخ کوئی دن خالی نہیں جس کے اندر قربانیاں ہی قربانیاں نہ ہوں. ہم تو قربانیوں کو سراہنے والے لوگ ہیں, قربانیوں پہ ماتم کرنے والے لوگ نہیں ہیں. ہمارا تو مذہب ہی قربانی سکھاتا ہے. تو ہمیں کم از کم پوچھنے کا حق حاصل ہے کہ بھئی اس واقعہ کے اصل کردار کون ہیں. ہمیں کم از کم یہ ہے کہ یہاں پر نقش پا کی تلاش کرنا ہوگی, اور اس نقش کو ڈھونڈتے 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 ان دروازوں تک جانا ہوگا جہاں اصل قاتلین حسین چھپے ہوئے ہیں, جہاں پر اصل واقعہ کربلا کے مرکزی کردار چھپے ہوئے ہیں. ان کے چہرے سے نقاب اتارنا ضروری ہے یا نہیں ہے؟ انشاءاللہ نقاب اتر جائے گا تو بہت سارا مسئلہ حل ہو جائے گا. دودھ کا دودھ, پانی کا.
آپ کی مرضی ہے دودھ ملا پانی یا پانی ملا دودھ پئیں، لیکن انشاءاللہ دودھ کا دودھ اور پانی کا انشاءاللہ، بولو انشاءاللہ، انشاءاللہ۔ کھرے کھوٹے میں تمیز کرنا میرے بھائیوں بہت ضروری ہے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس المناک شہادت کا تعلق اگر آپ بیک گراؤنڈ دیکھیں تو ایک بہت بڑی یہودی سازش کے ساتھ، بہت بڑی یہودی سازش۔ تفصیلی عنوان ہے، تھک نہیں جائیے گا، کوشش کروں گا کہ جتنا وقت بچ سکے وقت بچا کے میں انشاءاللہ تعالی بہت جلدی آپ تک ایک پیغام اور میسج پہنچانا چاہتا ہوں۔ تھک تو نہیں جائیں گے بھائی؟ اللہ تعالی حامی و ناصر ہو۔ ایک یہودی سازش اگر دیکھیں تو اس واقعہ کے پیچھے ایک بڑی یہودی سازش ہمیں نظر آتی ہے۔ وہی یہودی سازش، وہی یہودی سازشی ٹولہ جو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قاتل ہیں، جو حضرت عثمان کے قاتل ہیں وہی لوگ حضرت علی کے قاتل ہیں، وہی لوگ حضرت علی کے شہزادے حضرت حسن کے قاتل ہیں، وہی لوگ حضرت علی کے شہزادے حضرت حسین کے قاتل ہیں، اور وہی حضرت علی کے خانوادہ کے قاتل ہیں۔ ایک ہی ٹولہ ہے، ایک ہی کردار ہے، اور وہ مرکزی کردار ہے۔ اگر اسی کا پیچھا کر لیا تو انشاءاللہ تعالی سارا واقعہ کربلا اور اس کا پس منظر کھل کے سامنے آ جائے گا انشاءاللہ۔ بس آپ کو کوئی انشاءاللہ گمراہ نہیں کر سکے گا۔ یہ میں جو کتابوں کا ذخیرہ لایا ہوں یہ سب ایران سے چھپی ہوئی کتابیں ہیں۔ کہاں سے؟ ایران سے چھپی ہوئی کتابیں ہیں۔ سمجھ آ گئی ہے؟ پاکستانی اس لیے نہیں لایا کہ پاکستانی مال پر ہمیں یقین نہیں ہے۔ سمجھ آ گئی جی؟ پاکستانی مال پر یقین، یہ سب ایران سے چھپا ہوا مال ہے، اور جو اس میں بات ہوگی وہ تو ان کے گھر کی بات ہوگی نا، وہ تو ان کے گھر کی بات ہوگی۔ اور جب گھر سے شہادتیں آ جائیں، گھر سے گواہیاں آ جائیں تو پھر کسی اور گواہی کی ضرورت، یا قاتل خود بول کے کہے کہ ہاں مجھ سے یہ جرم ہو گیا ہے، اقبال جرم ہو جائے تو کسی گواہی کی ضرورت ہوتی ہے بھائی؟ یا کیا ہے مظلوم خود بتائیں کہ یہ میرا قاتل ہے، یہ میرا قاتل ہے، یہ میرا قاتل ہے، اس کے بعد بھی کسی گواہی کی ضرورت نہیں رہتی۔ چنانچہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ بھی اسی کڑی سے تعلق رکھتے ہیں۔ ان کا المناک حادثہ بھی اسی کڑی کا ایک سلسلہ ہے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت فرما کر مدینہ طیبہ تشریف لے گئے تو مدینہ میں اور مدینہ کے قرب و جوار میں زیادہ تر یہودی قبائل آباد تھے، اور یہودی قبائل کو آپ علیہ السلام کی تشریف آوری سے سب سے زیادہ تکلیف پہنچی۔ اب انہوں نے دیکھا کہ دو بدو کی جنگ تو ہم لڑ نہیں سکتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفوں میں شامل ہو کر ظاہری طور پہ کلمہ پڑھ کر اور دل میں نفاق چھپا کر اسلام کا لبادہ اوڑھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور مسلمانوں کو ایذائیں پہنچائی جائیں، اسلام کو ناقابل تلافی نقصان پہنچایا جائے۔ کہتے ہیں گھر کا بھیدی لنکڑ، گھر کے بھیدی بن کر ہم وار کریں گے تو بات بنے گی، ورنہ دو بدو کی جنگ یہ یہودیت کے بس کی بات نہیں۔ انہوں نے شروع میں تو چھپ چھپا کر معاملات کرتے رہے، اور مشرکین مکہ کے ساتھ اندر سے انہوں نے ایکا کر لیا۔ مشرکین مکہ کی حمایت میں اٹھ کھڑے ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی حکم ہوا کہ میرے پیغمبر خیبر کے قلعہ کا محاصرہ کیجئے۔ آپ علیہ السلام نے خیبر کے قلعے کا محاصرہ کیا۔ جنگ خیبر، غزوہ خیبر مشہور ہے۔ خیبر کے قلعے کا محاصرہ ہوا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تقریباً 27 دن تک محاصرہ کیے رکھا۔ ہلکی پھلکی جھڑپیں ہوتی رہیں مگر کوئی فیصلہ کن وار نہ ہوا، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک دن اعلان فرمایا کہ کل میں جھنڈا اس کے ہاتھ میں دوں گا جس سے اللہ بھی راضی ہوں گے، اللہ کے رسول بھی راضی ہوں۔ میں نے جمعہ میں عرض کیا تھا اس کا یہ مطلب نہیں ہے اگر ایک ہستی کا اعزاز بیان کیا جائے تو کوئی باقیوں کی کردار کشی ہوتی ہے، یہ مقصد نہیں ہوتا کہ فلاں کو میں جھنڈا دوں گا اس سے اللہ رسول راضی ہوں گے باقی سب سے ناراض ہیں، یہ مقصد ہے کیا؟ نہیں، یہ تو اعزاز کی بات ہے۔ اب صحابہ کرام حیران ہیں کہ صبح کس کے مقدر اور بھاگ جاگتے ہیں، اور کون خوش نصیب ہے جس سے اللہ بھی راضی ہیں، اللہ کے رسول بھی راضی ہیں۔ جب صبح ہوئی تو آپ علیہ السلام نے فرمایا علی کہاں ہیں؟ کون؟ رضی اللہ عنہ کہاں؟
یا رسول اللہ ان کے تو آنکھوں میں تکلیف ہے. آپ نے فرمایا ان کو بلائیے. بلایا گیا. آپ علیہ السلام نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کی آنکھوں پر لعاب دہن مبارک لگایا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں کی تکلیف اللہ نے ختم فرما دی. میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک لعاب ہے. ابو بکر کی ایڑی پہ لگتا ہے, بولو بھائی, تو کالے کا زہر باقی رہتا, اور کڑوے کنویں میں میرے آقا علیہ السلام لعاب ڈال دیں تو کڑوے کنویں کی کڑواہٹ باقی رہتی نہیں ہے. اور زمزم کے کنویں میں میرے آقا علیہ السلام منہ مبارک میں کلی لے کر اگر ڈال دیں تو قیامت تک اس کنویں کے جوش میں کمی آنے والی. اللہ اکبر, اللہ اکبر. زمزم پیتے ہوئے اس تصور میں ڈوب جایا کریں کہ یہ جو میں زمزم پی رہا ہوں اس میں میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منہ مبارک میں کلی لے کر ڈال دی تھی. یہ جو پانی ہے میرے نبی کا جھوٹا پانی ہے, یہ میرے نبی کا جھوٹا پانی ہے صلی اللہ علیہ وسلم. ماء زمزم شفاء لما شرب له. زمزم کا پانی جس بھی حاجت کی نیت سے پیا جائے گا اللہ وہ حاجت پوری فرمائیں گے. جس مرض سے شفا کی نیت سے پیا جائے گا اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے شفا یاب فرما دیں گے. اللہ ہمیں یقین نصیب فرمائے. اللہ اکبر, اللہ اکبر. حضرت علی تشریف لائے. آپ علیہ السلام نے جھنڈا تھما دیا. علی یہ جھنڈا آپ کے ہاتھ میں ہے, اللہ تعالیٰ آپ کو فتح یاب فرمائے. میرے نبی نے دعائیں دیں. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے حملہ کیا, تفصیل میں نہیں جاتا. اللہ تبارک و تعالی نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے دستے مبارک پر خیبر کا یہودیوں کا قلعہ فتح کر دیا. توجہ ہے جی, یہودیوں کا گھر اجاڑنے والی ہستی کا نام کیا ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہودی پھولوں کی مالا ڈالیں گے, بولو, موتیوں کے ہار ڈالیں گے, عزت ہوگی؟ نہیں, ان کو موقع چاہیے بدلے کا. اب کیا ہوا؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بدلہ لینا ہے, ان کی نسلوں سے بدلہ لینا ہے. یہودی چونکہ دو بدو کی جنگ کرنے کی پوزیشن میں نہیں تھے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بنو قریظہ کے تقریباً 600 لوگوں کو جمع کیا گیا. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو ان میں سے جنگ لڑنے کے قابل ہیں ان کو قتل کر دیا جائے. کیا کر دیا جائے؟ قتل کر دیا جائے. ان کو قتل کر دیا گیا. قلعہ بھی گیا, باغات بھی گئے, اور 600 جوانوں سے بھی ہاتھ دھونا پڑا. بہت بڑا اور ناقابل تلافی یہودیت کو نقصان پہنچا. اب کیا خیال ہے, یہ قوم خاموش بیٹھنے والی قوم تھی؟ اتنا بڑا نقصان اٹھا کر خاموش بیٹھ رہے تھے؟ نہیں, انہوں نے جوڑ توڑ شروع کر دی. اور سب سے زیرک اور فسادی ترین دماغ ان میں سے, جس کا نام عبداللہ بن سبا ہے. کیا نام ہے بھائی؟ عبداللہ بن سبا. اسی سے سبائی ٹولہ مشہور ہے, عبداللہ بن سبا. عبداللہ بن سبا یہ رات کے اندھیرے میں فائدہ اٹھا کر وہاں سے نکل بھاگا, ہاتھ نہ آیا, ملک شام چلا گیا. یہ اصل یمن کا رہنے والا تھا. یمن میں, شام میں, عراق میں, ادھر ادھر زیر زمین, یعنی یہ گوریلا کارروائیوں کی تیاریاں کرتا رہا, اپنی تیاریوں میں لگا رہا. بالآخر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں یہ مدینہ میں آیا. اور مدینہ میں جب یہ آیا تو ان دنوں میں آیا جن دنوں میں مدینہ کے لوگ حج کے لیے روانہ ہو چکے تھے. مدینہ کے لوگ حج کے لیے روانہ ہو چکے تھے. چند مرد ہیں, بعض روایت میں آتا ہے کہ ٹوٹل 19 مرد اور دیگر خواتین مدینہ میں موجود تھیں. اس کے علاوہ اور وہاں کوئی اور مرد موجود نہ تھا. اکثر لوگ حج کے لیے روانہ ہو چکے تھے. اور یہ آیا مدینہ میں, آ کر اس نے فساد برپا کرنا شروع کیا. سب سے پہلے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب خطبہ ارشاد فرما رہے تھے ممبر رسول پر, ان کے ہاتھ میں وہ عصا مبارک تھا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مقدس ہاتھوں میں رکھ کر خطبہ ارشاد فرمایا کرتے تھے. یہ عبداللہ بن سبا اٹھا اور اس کے دیگر لوگ اٹھے, اور انہوں نے حملہ کر کے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ممبر سے نیچے گرا دیا. جمعہ کی امامت بھی نہ کرانے دی, جمعہ کی نماز بھی ان کو مسجد میں نہ پڑھنے دی, اور وہ مبارک عصا جو میرے آقا علیہ السلام کی نشانی تھی ان ظالموں نے توڑ دیا. آپ علیہ السلام کے مبارک عصا کے ٹوٹنے کی دیر تھی. تو اس سے یہی پتہ چلتا ہے کہ اب حالات قابو میں آنے والے نہیں ہیں.
اب حالات ہاتھ سے نکلتے دکھائی دیے. مدینہ کے اندر انہوں نے فساد کی ہوا چلا دی اور فسادی فساد طرح طرح کی باتیں. اب اس نے آ کر لوگوں کی ذہنی طور پر یہ تخریب کاری شروع کی کہ دیکھو بھائی آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے وصی، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے نائب، آپ علیہ السلام کے خلیفہ برحق وہ ہونے چاہیے جو اہل بیت میں سے ہیں. جی کون ہے؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ ہے. حضرت علی کا حق ہے، حق خلافت، حق امامت. تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حق حضرت عثمان نے غصب کر رکھا ہے، لہذا ہم حضرت علی کا حق حضرت علی کو دلوائیں گے. نعرہ بڑا خوشنما تھا، لیکن اس کے پیچھے اگر دیکھیں تو بڑی سازش تھی. وہ حضرت علی جنہوں نے ان کو ڈھیر کیا تھا خیبر کے قلعے میں، ان حضرت علی کے حق میں کھڑے ہو رہے ہیں. دال میں کچھ بولو بھائی. ہمارے شیخ فرماتے تھے بال بکھرے بن ٹوٹا، ٹوٹا کان کا بالا، لگتا ہے دال میں ہے کچھ کالا کالا. تو بہرحال یہاں تو سب کالے جمع تھے. اور طریقہ واردات دیکھیں، غیر محسوس طریقے سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حق میں کھڑے ہوئے ہیں. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حق میں کھڑے ہوئے ہیں. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہم نے جو ہے نا ان سے خلافت بھی لینی ہے، خلافت کا کرتا بھی ان سے اتروانا ہے، ان کو مسجد سے بھی بے دخل کرنا ہے، اور بہرحال ان کو جینے کا حق بھی نہیں ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حالات جب ہاتھ سے نکلتے دیکھے تو اپنے دونوں شہزادوں کو حضرت امام حسن و حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو فرمایا کہ جاؤ میرے بچوں، تمہارے خالو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر بڑا مشکل وقت ہے. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سپاہی بن کر ان کے گھر کے دروازے پر چوکیداری کرنا، پہرے دار بن کے کھڑے رہنا، اور تمہارے جیتے جی حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کو کوئی تکلیف نہیں پہنچنا چاہیے. حضرت حسن و حسین رضی اللہ تعالی عنہما حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دروازے کے پہرے دار بن کر تشریف لے جاتے ہیں. یہ میرے پاس کتاب ہے مروج الذهب للمسعودی، مروج الذهب للمسعودی، اس کی دوسری جلد ہے اور یہ بھی ایران سے چھپی ہوئی کتاب ہے. یہ اس کا صفحہ نمبر ہے جی 270، اس کا صفحہ نمبر 270. میں انہی کے گھر سے تقریباً سارے حوالے پیش کروں گا. میری کوشش ہوگی تمام حوالہ جات اسی گھر سے آئیں. یہ جو شوشے اڑائے جاتے ہیں کہ نعوذ باللہ من ذالک فلاں بھی اہل بیت کا دشمن تھا، فلاں بھی اہل بیت کا دشمن تھا، فلاں نے بھی ظلم کیا تھا، پتہ چل جائے کہ صحابہ کے درمیان کوئی بھی اختلاف نہیں تھا. اختلاف ہوتا تو حضرت علی رضی اللہ عنہ اپنے صاحبزادوں کو حضرت عثمان کا پہرے دار بناتے. بولو، پہرے دار بنایا. یہ میرے سامنے صفحہ 270 ہے. یہاں پر یہ روایت لاتے ہیں، کہتے ہیں قتل امیر المومنین فدخل الحسن والحسین ومن كان معهما من بنی امیہ فوجدوه قد فاضت نفسه رضی اللہ تعالیٰ عنہ. کہتے ہیں کہ جب حضرت امیر المومنین حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید کیے گئے تو حضرت حسن و حسین رضی اللہ تعالی عنہما ان کے گھر میں داخل ہوئے، یعنی وہاں پر تشریف لائے اور دیکھا کہ وہاں پر کیا معاملات ہیں. حضرت علی رضی اللہ عنہ کو بھی اطلاع ہوئی، دیگر لوگوں کو اطلاع ہوئی، حضرت طلحہ، حضرت زبیر وغیرہ ان کو اطلاع ہوئی، مہاجرین و انصار جو وہاں لوگ موجود تھے ان سب کو اطلاع. فاسترجع القوم، جو لوگ وہاں آئے تو انہوں نے افسوس کا اظہار کیا، انا للہ و انا الیہ راجعون، افسوس کا اظہار کیا. ودخل علی الدار، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی گھر میں داخل ہوئے اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کیا فرماتے ہیں؟ قال لابنی، اپنے بیٹوں سے فرمایا کیف قتل امیر المومنین وانتما علی الباب، امیر المومنین کو تمہارے ہوتے ہوئے کیسے شہید کر دیا گیا؟ مجھے جواب دو اس بات کا کہ تم امیر المومنین کے دروازے پر کھڑے تھے اور ان کو شہید کر دیا گیا، ایسا کیوں ہوا؟ اگلا جملہ سنا دوں اگر اجازت دیں تو، ناراض تو نہیں ہو جائیں گے؟ اوپر کا چلا دیا. ہاں توجہ ہے. حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ناراضگی کا اظہار فرمایا کہ بیٹو تمہارے ہوتے ہوئے حضرت عثمان کو شہید کر دیا گیا، ایسا کیوں ہوا؟ آگے لفظ ہیں وَلَطَمَ الْحَسَنَ وَضَرَبَ الْحُسَيْنَ،
حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت حسن کو بھی تھپڑ مارا, حضرت حسین کو بھی. بھائی بیٹے تھے نا, کیا تھے؟ بیٹے تھے, باپ ہے جو جی چاہے. لیکن کیا تھا, دکھ پہنچا تو اس لیے ہاتھ اٹھایا اپنے شہزادوں پر. دکھ پہنچا کہ حضرت عثمان کو اتنا بے دردی سے شہید کر دیا گیا, میرے بچوں تم زندہ موجود ہو, اور حضرت عثمان کو شہید کر دیا گیا. کیا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے اس عمل سے حضرت عثمان اور حضرت علی کی دشمنی ظاہر ہوتی ہے؟ بولو بھائی. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اس رویے سے ناراض ہوئے, اس معاملے سے. میں ثابت یہ نہیں کرنا چاہتا کہ حضرت علی اپنے بیٹوں سے ناراض نہیں, یہ میرا مقصد نہیں ہے. میرا مقصد ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بیٹوں کو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دروازے کا پہرے دار مقرر کیا یا نہیں؟ جی, پہرے دار مقرر کیا. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو گئے. عبداللہ بن سبا یہ دن دناتا پھر رہا ہے, اور اس کا ایک ہی نعرہ ہے کہ خلافت کس کا حق ہے؟ بولو, خلافت حضرت علی رضی اللہ عنہ. یہ رجال کشی دینا مجھے بھائی. یہ نام تو آپ نے سنا ہوگا, آج دیکھ بھی لیں. کیا نام ہے کتاب کا جی؟ رجال کشی. یہ اس مذہب کے ہاں بڑی معتبر کتاب ہے, اس مذہب کے ہاں یہ بہت معتبر کتاب ہے. صفحہ 191 اور صفحہ 192. یہ صفحہ 100 پیچھے چلیں تو صفحہ نمبر 188 سے یہ عبداللہ بن سبا کا تعارف شروع ہوتا ہے. یہ نام لکھا ہوا ہے عبداللہ بن سبا کا تعارف شروع ہوتا ہے. یہ ساری تشریحات آ رہی ہیں, وضاحت آ رہی ہے. آگے چلتے چلتے کہتے ہیں قال سمعت ابا عبداللہ. بھائی ایک بات ذرا سمجھ لیجئے گا, ہمارے ان دوستوں کا یہ عقیدہ اور نظریہ ہے, ہمارے ان دوستوں کا یہ عقیدہ اور نظریہ ہے کہ ہمارے جو 12 امام ہیں یہ معصوم ہیں, اور معصوم سے کبھی غلطی ہوتی. ہم انبیاء علیہ السلام کو معصوم سمجھتے ہیں, انبیاء سے گناہ ہوتا ہے؟ انبیاء غلط بیانی کر سکتے ہیں؟ نہیں. معصوم کی معصومیت کا یہ تقاضا ہے کہ وہ صغیرہ کبیرہ گناہ سے کیا ہوگا؟ پاک ہوگا. ان کے نظریے کے مطابق یہ ہستیاں بھی معصوم ہیں, گو کہ میرے نظریے کے مطابق انبیاء کے سوا کوئی اور معصوم جی. اسلام کا یہ مزاج ہے کہ اسلام میں صرف وہ ہستیاں معصوم ہیں جن پر اللہ کی جانب سے وحی نازل ہوتی ہے. ان کا نظریہ ہے کہ ہمارے 12 امام جو ہیں وہ معصوم ہیں. تو چلیں بھائی ٹھیک ہے, ہم ادب کرتے ہیں, وہ ہمارے بھی امام ہیں, ہم مانتے ہیں ان کو. اگر آپ کے نزدیک وہ معصوم ہیں تو کیا وہ جھوٹ بول سکتے ہیں؟ بولو بھائی, معذرت کے ساتھ بھائی وہ جھوٹ. تو چلیں جناب, ان کی اکثر احادیث, اکثر روایات جو ہیں وہ امام جعفر صادق رحمت اللہ علیہ تک جا کے رک جاتی ہیں, اور ہماری احادیث جاتی ہیں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک. امام جعفر صادق رحمت اللہ علیہ سے یہ روایت آ گئی, قال سمعت ابا عبداللہ یقول, میں نے ابو عبداللہ یعنی امام جعفر صادق سے سنا. راوی کہتا ہے, کہتے ہیں یقول لعن اللہ عبداللہ ابن سبا انہو, اللہ تعالیٰ کی لعنت عبداللہ بن سبا پر. اللہ کی لعنت ہو کس پر؟ انہو ادعى الربوبیت فی امیر المومنین, کہ یہ عبداللہ بن سبا وہ تھا جس نے حضرت امیر المومنین حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو رب قرار دیا. کیا قرار دیا؟ حضرت علی کیا ہیں؟ رب ہیں. سو گئے؟ ان کے نظریے کے مطابق حضرت علی کو کیا قرار دیا؟ رب قرار دیا. آپ کا کیا خیال ہے؟ الحمدللہ رب ہمارا رب صرف کون ہے؟ کائنات کا رب صرف کون ہے؟ حضرت علی کا رب کون ہے؟ اہل بیت کا رب کون ہے؟ کائنات کے ذرے ذرے کا رب الحمدللہ رب اللہ کے سوا کوئی اور رب ہو سکتا نہیں ہے. اللہ کے سوا کوئی اور ضروریات پوری کر سکتا نہیں ہے. مسلمانوں کا دعویٰ ہے کہ رب اللہ, اور ادھر سے کیا دعویٰ آ رہا ہے؟ عبداللہ بن سبا نے نعرہ لگایا کہ حضرت علی کیا ہیں؟ رب ہیں. وَكَانَ وَاللَّهِ امیر المومنین عبدا للہ طائعا, حضرت
امام جعفر صادق رحمہ اللہ فرماتے ہیں مجھے اللہ کی قسم ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے مطیع و فرمانبردار بندے تھے، وہ رب نہیں تھے۔ حضرت ابو عبداللہ حضرت امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کیا فرماتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ رب نہیں ہیں، اللہ کے مطیع و فرمانبردار بندے ہیں۔ حضرت علی کو رب کہنے والا کون تھا؟ بولو، یہودی تھا۔ کون تھا بھائی؟ جی بولو، یہودی تھا۔ لیکن معاملہ یہاں رک نہیں جاتا۔ دکھ تو اس بات کا ہے کہ اگر عبداللہ بن سبا نے یہ بات کہی تھی تو پھر آج بھی جیسے معصوم امام اس پہ لعنت کر رہا ہے کہ لعنت تو عبداللہ بن سبا پر اللہ کی کہ اس نے حضرت علی کو رب قرار دیا تھا، تو حق یہ پہنچتا ہے کہ امام کو معصوم ماننے والا بھی اس بات کو لے کے قیامت تک کھڑا رہے اور کہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ رب ہو سکتے جی نہیں ہے۔ لیکن میرے پاس یہ کتاب ہے جلاء العیون، یہ سوانح چہاردہ معصومین، یہ ملا باقر مجلسی نے یہ کتاب لکھی ہے اور اس کا یہ اردو کا ترجمہ ہے، دوسری جلد ہے اور صفحہ ہے جی 66۔ صفحہ کیا ہے بھائی؟ یہ صفحہ 66 ہے۔ اس کے اندر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق کیا لکھتا ہے یہ دیکھیے، یہ نشان لگا نظر آ رہا ہے آپ کو۔ یہ کہتے ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کمالات بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں جناب خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ساقی کوثر مولا علی ہیں۔ سنتے جائیں، ساقی کوثر مولا، آپ کے ساقی کوثر کون ہے؟ انا اعطیناک اللہ نے کوثر کسے دیا؟ میرے نبی کو دیا۔ تو یہ کہتے ہیں نہیں جی، ساقی کوثر مولا علی ہیں، یعنی قرآن نے جس کو رب کہا وہ علی ہیں، قرآن نے جس کو رب کہا وہ علی ہیں۔ ناراض تو نہیں ہو رہے؟ میں آپ کے کوٹ میں گیند پھینکتا جاؤں گا، آپ نے فیصلہ کرنا ہے، سوچتے جانا۔ بہرحال چلیں، میں اس عنوان کو نہیں چھیڑتا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو سب سے پہلے رب کہنے والا یہودی تھا۔ کون تھا بھائی؟ یہودی تھا۔ اور اگر آپ مجھے اجازت دیں تو یہ صفحہ 192 پر یہ اسی عبداللہ بن سبا کے حالات لکھے جا رہے ہیں۔ آگے کہتے ہیں اصل التشیع والرفض ماخوذ من الیہودیت، کہتے ہیں جی عبداللہ بن سبا نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے حق میں یہ نعرے لگائے اور آخر میں نتیجہ نکالا اصل التشیع، کیا لفظ ہے؟ معنی کرنے کی ضرورت تو نہیں ہے۔ اصل کہتے ہیں بنیاد، کہتے ہیں ہماری بنیاد، والرفض اور رافضیوں کی بنیاد، ماخوذ من الیہودیت، ہم کہاں سے نکلے ہوئے ہیں؟ بولو بھائی، کہاں سے نکلے ہیں؟ مجھے تو پتہ چل گیا عبداللہ بن سبا بھی کہے حضرت علی رب ہیں، اور ایران سے کتاب چھپتی ہے اس میں بھی لکھا جاتا ہے حضرت علی رب ہیں۔ کیا خیال ہے، مزاج ملتے ہیں نہیں ملتے ہیں؟ جی ملتے ہیں۔ پھر آپ کیوں نعرہ لگاتے ہیں کہ ہم اور وہ بھائی بھائی، ہم اور وہ بھائی بھائی؟ تیرا رب اللہ ہے، اس کا رب حضرت علی ہیں، بھائی بن سکتے ہیں؟ ایک ہو سکتے ہیں؟ تیرا کلمہ اور ہے، وہاں کا کلمہ اور ہے، تیری اذان اور ہے، وہاں کی اذان، تیری نماز اور ہے، وہاں کی نماز، تیرے ہاں زکوٰۃ ہے، وہاں زکوٰۃ کا تصور، بولو بھائی، تیرا حج اور ہے، وہاں کا حج، ہاں جی ہمارا حج تو یہ ہے کہ مکہ معظمہ چلے جائیں، مناسک کے حج ادا کریں، حج ادا ہوتا ہے، اور یہاں کتابوں میں لکھا ہے نہیں وہاں جانے کی ضرورت نہیں ہے، کربلا میں چلے جائیں، اور وہاں جو جائے گا اور کربلا کی زیارات کو اپنی آنکھوں سے دیکھے گا تو اس کو 70 حج کا ثواب ملے گا۔ کتنا؟ لہذا اس کو ادھر جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ چلیں جی، بہرحال ان کا اپنا مذہب ہے، لیکن ہم تو کم از کم اپنی ویریفیکیشن تو کرتے رہیں، خدا نہ خواستہ کہیں میرے مذہب پہ ڈاکہ نہ پڑ جائے۔ ہم بھائی اپنے آپ کو تو بالکل کلیئر رکھیں کہ ہمارا عبداللہ بن سبا سے کہیں تعلق ظاہر ہونا چاہیے نہیں، انشاءاللہ تعالی ہم علی والے ہیں، ہم عبداللہ بن سبا والے، بولو ہم کس والے ہیں؟ ہم علی والے ہیں۔ آپ کہیں گے جی علی والے ہیں، کیسے علی والے ہیں؟ انوار نعمانیہ دکھائیے گا جی، انوار نعمانیہ۔ اور یہ انوار نعمانیہ
نعمت اللہ الجزائری، الجزائر کا رہنے والا عالم ہے، اور یہ آج سے تقریباً 400 سال پہلے کتاب شائع ہوئی ہے۔ اس کا صفحہ نمبر ہے جی 205، دوسری جلد ہے اور صفحہ نمبر 205 ہے۔ یہ آئیے جناب، ہم کس والے ہیں؟ علی والے ہیں۔ حضرت علی نے عبداللہ بن سبا کے ساتھ اور اس کے ساتھیوں کے ساتھ کیا کیا؟ کہتے ہیں السبعیۃ، یہ پیچھے سارے روافض کے فرقوں کا تعارف چلتا رہا ہے اس کتاب میں۔ السبعیہ کہتے ہیں یہ سبائی فرقہ کون سا ہے؟ عبداللہ بن سبا نے، ہاں جی، قال عبداللہ بن سبا لعلی، عبداللہ بن سبا نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کہا انت الہ حقا، آپ سچ میں الہ ہیں، سچ میں لا الہ۔ عبداللہ بن سبا نے حضرت علی کو کیا کہا؟ آپ سچ میں معبود ہیں، اور مسلمان کا معبود کون ہے؟ جی اللہ ہے۔ اس نے حضرت علی کے بارے میں کہا فنفاہ علی الی المدائن، حضرت علی نے سب سے پہلے اس کو مدائن کی طرف جلا وطن کیا۔ وقیل انہ کان یہودیا فاسلم، کہتے ہیں بات یہ ہے کہ یہ عبداللہ بن سبا اصل میں یہودی تھا، ظاہری طور پر کلمہ پڑھا، اصل میں کیا تھا؟ کانا یہودین فاسلم، اصل میں یہودی تھا۔ یہ پھر آگے بات چلتی آ رہی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے ان لوگوں کو جو حضرت علی کو رب کہنے والے تھے، حضرت علی رضی اللہ عنہ کے حق میں آواز اٹھائی، حضرت عثمان کے قاتل تھے، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کو چن چن کے قتل کروایا تھا، حتیٰ کہ ان کی لاشیں بھی جلا دی تھیں۔ کیا کیا تھا؟ ہم تو علی والے ہیں بھائی، کیا ہیں؟ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو کوئی رب کہے یہ حضرت علی سے گوارا نہیں ہے۔ چلیں جناب، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانہ میں حضرت عثمان کا قتل ہو گیا، حضرت عثمان شہید ہو گئے۔ اب کیا ہے، یہاں صحابہ کے درمیان دو دھڑے بن گئے۔ چونکہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسند خلافت پہ آ چکے تھے، تو اکثر صحابہ کرام کا ان سے مطالبہ تھا کہ چونکہ آپ کی صفوں کے اندر یہ خوارج، یہ سبائی لوگ موجود ہیں، سب سے پہلے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قصاص لینا چاہیے، حضرت عثمان کا قصاص لے لیں، بدلہ لے لیں، ان کا خون لے لیں، اور اس کے بعد ہم کیا کریں گے؟ آپ کے ہاتھ پہ بیعت کر لیں گے، کوئی اختلاف بھی نہیں ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کہنا یہ تھا کہ بھئی دیکھو، یہ سینکڑوں کی تعداد میں ہیں، یہاں آ گئے ہیں، مدینہ امن کا شہر ہے، اگر ہم نے ان پر ہاتھ ڈالا تو یہاں بہت کچھ تو خون ہوگا، یہ بہت ماہر قسم کے جنگجو لوگ ہیں، ہمیں بڑی حکمت سے اور بڑی سنجیدگی سے ان کو لینا ہوگا، اس کے لیے وقت چاہیے۔ اور بعد میں حضرت علی نے پھر ان کا حال جو کیا وہ میں نے بتا دیا آپ کو، ابھی صبر کرو۔ لیکن صحابہ کرام کیا کہتے تھے کہ اللہ کی حد نافذ کرنے میں دیر ہونی نہیں چاہیے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ تھوڑا صبر ہو جائے، تھوڑا اور وقت گزر جائے۔ باقی صحابہ کہتے ہیں کہ نہیں جی، جتنا جلدی ہو، پہلے تطہیر ہونی چاہیے، ان لوگوں کو اپنی صفوں سے نکالنا چاہیے، ورنہ یہ آگے چل کے بڑا نقصان کریں گے۔ بہر صورت انہی خوارج کی لگائی ہوئی آگ میں مسلمان جلنے لگے، مسلمانوں کے درمیان تصادم پیدا ہو گیا، مسلمانوں کے درمیان تصادم پیدا ہو گیا، حتیٰ کہ بہت ساری قیمتی جانیں بھی کام آئیں، بہت ساری قیمتی جانوں کا بھی نقصان ہو گیا۔ لیکن یہاں خیال کیجئے گا، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دمشق میں ہیں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بصرہ میں ہیں، عراق میں ہیں، اور ان کی جو فوجیں ہیں وہ آپس میں ایک جگہ آمنے سامنے آ جاتی ہیں، ان کے درمیان لڑائی ہوتی ہے، بہت سارے لوگوں کا جانی نقصان ہوتا ہے۔ تو یہاں سے بعض لوگوں نے پھر یہ نظریہ نکالا کہ دیکھو، حضرت علی سے جنہوں نے جنگ کی ہے وہ مسلمان، لہذا صحابہ کی کردار کشی شروع کر دی، صحابہ پہ لعن طعن شروع کر دیا، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ پہ لعن طعن شروع کر دیا، اور صحابہ کرام پر اس وجہ کو سامنے رکھ کر کیچڑ اچھالنا شروع کر دیا کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہاں جنگ کی ہے۔ مجھے ذرا یہ دکھائیے گا، نہج البلاغہ کتاب دیکھ رہے ہیں، نہج اس کے متعلق یہ ہے کہ اس میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خطوط ہیں، حضرت علی کے خطبے ہیں، حضرت علی کے فرمودات ہیں۔ اس کے اندر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو بات کہہ دیں، ان کے بقول حضرت علی معصوم ہیں، ان کی بات غلط ہو سکتی ہے؟ بولو بھائی، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو بات فرما دیں اس کو چیلنج کیا نہیں جا سکتا۔ میرے پاس یہ نہج البلاغہ ہے، اور نہج البلاغہ کا صفحہ نمبر 600، یہ دیکھیے جناب، صفحہ نمبر 600، یہاں پر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا
یہ خطبہ ہے، یہ دیکھیے ایک خط ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا. یہاں پر حضرت علی رضی اللہ عنہ کیا فرماتے ہیں؟ فرمایا وَالظَّاهِرُ أَنَّ رَبَّنَا وَاحِدٌ وَنَبِيَّنَا وَاحِدٌ وَدَعْوَتَنَا فِي الْإِسْلَامِ وَاحِدَةٌ وَلَا نَسْتَزِيدُهُمْ فِي الْإِيمَانِ بِاللَّهِ وَالتَّصْدِيقِ بِرَسُولِهِ وَلَا يَسْتَزِيدُونَنَا الْأَمْرَ وَاحِدٌ إِلَّا مَا اخْتَلَفْنَا فِيهِ مِنْ دَمِ عثمان. من دم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے حقیقت بتا دی کہ امیر معاویہ اور میرا اختلاف کیا کفر اسلام کا اختلاف ہے، ہمارے درمیان جھگڑے کی نوعیت کیا ہے. اگر حضرت علی نے وضاحت کر دی تو آج کسی کو مزید وضاحت کرنے کی ضرورت، صحابہ پہ کیچڑ اچھالنے کے لیے موقع ڈھونڈنے کی کسی کو ضرورت نہیں ہے. یہ دیکھیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا فرماتے ہیں. فرماتے ہیں ہمارے معاملے کی ابتدا یہاں سے ہوئی کہ ہم شام کے لشکر کے ساتھ ایک میدان میں جمع ہوئے، جبکہ دونوں کا خدا ایک تھا. یعنی امیر معاویہ کا لشکر اور ہمارا لشکر آمنے سامنے آ گئے. فرمایا ہم میں سے ان ربنا واحد، ہمارا رب ایک ہے. اب خود سوچنا کفر اسلام کا کتنا جھگڑا ہے. پھر فرمایا وَنَبِيَّنَا وَاحِدٌ، ہمارا نبی، وَدَعْوَتَنَا فِي الْإِسْلَامِ وَاحِدًا، اور ہماری اسلام میں دعوت بھی ایک ہے. یعنی ایسا نہیں کہ ہم کوئی اور اسلام سکھاتے ہیں وہ کوئی اور اسلام سکھاتے ہیں، ان کا ہمارا اسلام بھی ایک ہے، ہمارا الگ الگ اسلام نہیں ہے. وَلَا نَسْتَزِيدُهُمْ فِي الْإِيمَانِ بِاللَّهِ وَالتَّصْدِيقِ بِرَسُولِهِ، کہتے ہیں کہ نہ تو ہمارا ان سے مطالبہ ہے ایمان کے معاملہ میں، نہ ان کا ہم سے مطالبہ ہے ایمان بنانے یا بڑھانے کے معاملہ میں. ہمارا ایمان کا اختلاف، ہمارا کوئی کفر اسلام کا اختلاف نہیں ہے. ہمارا دین ایک، ہمارا ایمان ایک، ہمارا رب ایک، ہمارا پیغمبر ایک، ہمارا قرآن ایک، ہماری دعوت فی الاسلام ایک ہے. ارے حضرت تو پھر اختلاف کس بات ہے؟ کہتے ہیں مختلفنا فی من دم عثمان، کہتے ہیں صرف ایک ہی وجہ سے اختلاف ہوا، وہ حضرت عثمان کے قصاص کا معاملہ تھا. حضرت عثمان کے، یہ کفر اسلام کی جنگ تھی؟ بولو بھائی. تو پھر آج ہمارے ذہنوں میں حضرات صحابہ کرام کے متعلق نعوذ باللہ اتنی نفرت بھرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. صحابہ کہتے ہیں کہ ہمارے درمیان کوئی بھی دین کا اختلاف نہیں ہے، بس ایک فیصلے کے معاملے میں اختلاف ہے، ہم نے بدلہ عثمان کا لینا ہے، اتنا ہے. وہ کہتے ہیں نقد لیا جائے، ہم کہتے ہیں کچھ انتظار کرو، حالات ایسے نہیں ہیں. اس سے بڑھ کر ہمارے درمیان کوئی اور اختلاف نہیں ہے. باقی رہ گیا مسئلہ کہ ان حضرات کے آپس میں جو تعلقات تھے، ان کے آپس میں جو تعلقات تھے، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس حضرت علی کے ساتھیوں میں سے ایک شخص آیا، حضرت امیر معاویہ کے پاس قاصد بن کے آئے ایک وفد میں. حضرت امیر معاویہ نے فرمایا حضرت علی کی کوئی صفات بیان کرو. حضرت علی شہید ہو چکے تھے، حضرت علی کی کوئی صفات بیان کرو. انہوں نے صفات بیان کرنا شروع کی، اور جب صفات خوب بیان کرنے لگے دیکھا تو امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ زارو قطار رو رہے تھے، زارو قطار رو رہے تھے. اور آخر میں فرمایا بس کرو بھائی، ہمارا کلیجہ برداشت نہیں کرتا. علی کے متعلق جتنا آپ نے کہا علی اس سے بھی بڑھ کر تھے. امیر معاویہ نے کیا فرمایا علی کے بارے جو آپ نے کہا؟ علی، یہ کتاب رکھی ہمارے، یہ الشیخ مفید کی الارشاد، اس کے اندر پوری تفصیلات موجود ہیں. اس کے علاوہ میرے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیچھے چونکہ یہ سبائی ٹولہ لگا ہوا تھا، انہوں نے اصل بدلہ کون سا لینا تھا؟ وہ خیبر کا بدلہ لینا تھا. اور خیبر کا بدلہ لینے کے لیے بالآخر ان سبائیوں نے، ان شورشیوں خارجیوں نے ایک مشورہ کیا. وہ مشورہ کہاں ہے؟ اعلام الورا، یہ کتاب ہے جی، یہ کتاب ہے، اس کے اندر یہ مشورہ موجود ہے. صفحہ 208 ہے جی، صفحہ 208 ہے. صفحہ 208 پر پورا مشورہ موجود ہے. یہ پیچھے میں صفحہ 207 سے بتاؤں یہ ہیں کون مشورہ کرنے والے؟ انا نفرم من الخوارج اجتمعوا بمکہ، کہتے ہیں کہ چند خارجی مکہ میں جمع ہوئے. کہاں؟ ارے کہاں جا کے مشورہ کرنے لگے ہیں؟ حرم میں جا کر مشورہ کرنے لگے ہیں. مگر ہیں کون؟ انا نفرم من الخوارج، خارجی جمع ہوئے اور وہاں پر جمع ہو کر جناب مشورہ کرنے لگے. اور کیا کہتے ہیں کہ ان تین ہستیوں کو قتل کر دو
تو اب مسلمانوں میں کوئی ہمارا راستہ روکنے والا نہیں ہوگا. کون ہے؟ نمبر 1 حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نمبر 2 حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نمبر 3 حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ان 3 ہستیوں کو اگر شہید کر دیا جائے تو پھر یہودیت کا راستہ روکنے والا کوئی نہیں ہوگا. یہ چونکہ چنیدہ کمانڈر تھے مسلمانوں کے اور بہت بڑے دماغ تھے مسلمانوں کے کہ بھئی انہوں نے یہودیت کا مزاج سمجھا ہوا ہے، اگر یہ زندہ رہے تو کل مسلمان پھر ایک ہو جائیں گے. یہ آگے لوگوں کی تشکیل ہو رہی ہے. یہ عبد الرحمن بن ملجم کہتا ہے انا اکفیکم علیا، کہ یہ لانتی کہتا ہے کہ میں تو علی کو کافی ہوں، علی کو تو میرے حوالے کر دو، ان کو تو میں شہید کروں گا. اس کے بعد ایک اور شخص ہے البرق تمیمی، وہ کہتا ہے انا اکفیکم معاویہ، برق تمیمی کہتا ہے میں معاویہ رضی اللہ عنہ کو شہید کروں گا. اور ایک اور شخص ہے عمرو بن بکر تمیمی، اس نے کہا کہ میں عمرو بن العاص رضی اللہ تعالی عنہ کو ان کو میں شہید کروں گا. پھر یہ آگے صفحہ 209 پہ آ گیا کہ جناب علی تاریخ بھی طے ہو گئی، 19 رمضان کو حملہ کرنا ہے. لیکن صحیح روایت کے مطابق بات کیا تھی؟ 17 رمضان. کیا تھا؟ 17 رمضان کو حملہ کرنا ہے. چنانچہ ایک چلا گیا کوفہ میں، اور ایک چلا گیا مصر میں، ایک چلا گیا دمشق میں. اس لیے کہ حضرت علی کوفہ میں ہیں اور حضرت امیر معاویہ دمشق میں ہیں، حضرت عمرو بن العاص یہ مصر کے گورنر ہیں. تو جناب انہوں نے 3 الگ الگ لوگوں کو بھیجا، مگر دن ایک مقرر کیا گیا تاکہ ایک جگہ کا حملہ دوسرے مسلمانوں تک اطلاع نہ پہنچے اور وہ پہلے سے محتاط نہ ہو جائیں. لہٰذا ایک ہی وقت میں تینوں عظیم ہستیوں پر. اور ٹائم کیا ہوگا؟ نماز فجر. نماز فجر میں حملہ ہوگا. امر رجلان اللذان کانا مع ابن ملجم، یہ کہتے ہیں کہ جو 2 یہ لوگ تھے انہوں نے اپنے اپنے ہدف کو پورا کیا، اور عبد الرحمن بن ملجم جو تھا اس نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا. لیکن خوش نصیبی سے وہ 2 لوگ حضرت امیر معاویہ عمرو بن العاص یہ محفوظ رہے، مگر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر اس کا کاری وار تھا اور زخمی ہو گئے. بالآخر 21 رمضان کو حضرت علی کی شہادت ہو گئی ہے. اچھا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کرنے کا مقصد کیا تھا؟ وہ خیبر کا، بولو بھائی، وہاں دماغ جوڑ کے رکھیے گا، وہاں دماغ جوڑ کے رہے. اصل وہاں سے کہانی چلی آ رہی. اب اس کے بعد کلیجہ ٹھنڈا ہو گیا؟ نہیں جی نہیں، ابھی کہاں کلیجہ ٹھنڈا ہوا ہے. ابھی تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے گھرانے کے ایک ایک فرد کو چن چن کے راستے سے ہٹانا ہے. حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صفوں میں آ گئے. جی ہم آپ کے بابا کے سپاہی ہیں، آپ کے بھی ساتھی ہیں، آپ کے وفادار ہیں. آپ اپنے قریبی جو آپ کے باڈی گارڈز ہوں گے وہ ہمارے لوگ ہوں گے، کیونکہ اور کسی پر اعتبار نہیں ہے، ہم آپ کا دفاع کریں گے. حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قریبی جو محافظ تھے، قریبی محافظ، ان میں انہوں نے اپنے بندے ڈال دیے. ایک رات حضرت حسن رضی اللہ عنہ تہجد کی نماز کے لیے اٹھے. انہوں نے عین نماز تہجد میں حضرت حسن پر حملہ کیا اور ان کی ران میں خنجر لگا اور وہ زخمی ہو گئے. حضرت حسن رضی اللہ عنہ ان چالوں کو سمجھ گئے. انہوں نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کو صلح کے لیے خط لکھ دیا. کیا کیا؟ حضرت صلح کرنا چاہتا ہوں، صلح کرنا چاہتا ہوں. اچھا صلح کرنا چاہتے ہیں جی، کیوں صلح کرنا چاہتے ہیں؟ یہ دیکھ رہے ہیں کتاب کا نام کیا ہے؟ الاحتجاج، احتجاج تبرسی. یہاں پر حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے واضح طور پر بتا دیا کہ میں حضرت امیر معاویہ سے صلح کیوں کرنا چاہتا ہوں. صفحہ 344 ہے، یہ صفحہ 344، یہ دیکھیے جی. حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خط لکھا اور کیا فرماتے ہیں؟ ارا واللہ ان معاویہ خیر لی من ہاؤلاء. حضرت حسن فرماتے ہیں کہ اپنے ان ساتھیوں سے زیادہ مجھے اعتبار کس پر ہے؟ معاویہ پر. خیر وہ میرے حق میں زیادہ بہتر ہیں. من ہاؤلاء یزعمون انہم لی شیعتن، کہتے ہیں یہ جو میرے ساتھی ہیں، یہ جو اپنے آپ کو میرے شیعہ بتاتے ہیں، مجھے یقین ہے کہ یہ غدار ہیں، معاویہ میرے
وفادار ہیں. معاویہ میرے کیوں کہ انہوں نے, اچھا پھر آگے اور وضاحت ہے, ٹائم نہیں ہے. انہوں نے خطوط لکھے امیر معاویہ کو, ان خارجیوں نے خطوط لکھے کہ حضرت یہ بتائیں اگر ہم حضرت حسن کو گرفتار کر کے رسیوں میں باندھ کر آپ کے حوالے کریں تو ہمیں کیا ملے گا, ہمیں کیا ملے گا, انعام کیا ملے گا. تو امیر معاویہ کو جب یہ خط پہنچا, انہوں نے وہ خط بھی اور ساتھ اپنا خط بھی لکھ کر وہ خط بطور ثبوت کے حضرت حسن کے بعد بھیج دیا کہ بیٹا محتاط رہیے, آپ کی صفوں میں یہ وفادار ہیں, آپ کے یہ وفادار ہیں, ان سے ذرا محتاط رہیے, یہ آپ کو گرفتار کر کے میرے سپرد کرنا چاہتے ہیں. حالانکہ ہمارے درمیان کوئی وہ اختلاف تو ہے نہیں کہ ہم ایک دوسرے کے خون کے پیاسے ہو جائیں, یہی اصل بیچ میں شریر ہیں. حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے بھائی حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے مشورہ کر کے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ سے صلح کر لی. آج اس پر بات جمعہ میں ہو چکی ہے. میں نے عرض کیا ہماری کتابوں کے اندر بھی حوالے موجود ہیں, ان کی کتابوں کے اندر بھی حوالے. کشف الغمہ دکھائیے گا جی, کشف الغمہ فی معرفت الائمہ, اس کے اندر یہ دیکھیے جناب, یہاں پر حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ صلح کر رہے ہیں, صفحہ 533 ہے. میں حوالہ یہ دکھانا چاہتا ہوں کہ حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ نے کتنے پیسے لے کر صلح کی تھی. نہیں سمجھے؟ حضرت حسن نے, خاموش ہو گئے بھائی, حضرت حسن نے کس شرط پہ صلح کی تھی؟ آج حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر دشنام ترادیاں کرنے والے, بہتان تراشیاں کرنے والے, ان کو گالیاں بکنے والوں کو شرم آنی چاہیے کہ جن کو اپنا معصوم امام سمجھتے ہیں, معصوم امام حضرت امیر معاویہ کے ہاتھ پہ بیعت بھی کر رہے ہیں, ان سے صلح بھی کر رہے ہیں, اور یہ شرط لکھی ہے, ان کی اپنی کتاب ہے, یہ اہل سنت کی کتاب نہیں ہے. کشف الغمہ فی معرفت الائمہ, اور اس کی جلد 1 ہے اور صفحہ اس کا 533 ہے. اس کے اندر حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ کا خطبہ ہے. حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے صلح کی ہے. کہتے ہیں صالحہ علی, یہ سارا پیچھے تفصیل آتے آتے آگے فرمایا کہ ان یعمل فیہم بکتاب اللہ تعالی و سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و سیرت الخلفاء الراشدین. حضرت حسن فرماتے ہیں میری آپ سے صلح اس شرط پر ہے کہ آپ اللہ کے قرآن کا قانون نافذ کریں گے. کیا کریں گے؟ اللہ کے قرآن کی روشنی میں فیصلے ہوں گے. وبسنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, آپ علیہ السلام کی سنت کے مطابق فیصلے ہوں گے. وسیرت الخلفاء الراشدین, اور خلفاء راشدین کی سیرت کو نافذ کریں گے. صلح کی شرط کیا تھی؟ سیرت خلفاء راشدین کون ہیں؟ ابو بکر, عمر, عثمان, علی, ان کی سیرت کو آپ نافذ کریں گے, ان کا دستور نافذ کریں گے. حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس شرط پر صلح کی ہے. اب مجھے یہ بتائیں, حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھرانے پر ابو بکر و عمر نے اگر ظلم کیا ہوتا, سیدہ فاطمہ پر اگر ظلم کیا ہوتا, حضرت حسن کہتے کہ ابو بکر و عمر, عثمان, علی کی سیرت نافذ کرو گے تو صلح ہے, ورنہ صلح کیوں بھائی؟ میری آپ کی ماں پہ کوئی ظلم کرے تو ہم اس کو آئیڈیل بنا کے پیش کریں گے؟ حضرت حسن تو ان کو آئیڈیل بنا کے پیش کر رہے ہیں, خیر بار صورت تفصیلات ہیں اس میں, مختصر کرتے ہیں. حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ کو زہر دے کر شہید کر دیا گیا. اس کے بعد حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے حالات کی نزاکت دیکھی تو جناب اپنے اہل خانہ کو ساتھ لیا اور وہاں سے سیدھا تشریف لے گئے مدینہ منورہ, مدینہ طیبہ تشریف لے گئے. اب انہوں نے جناب پیچھے سے خطوط لکھنا شروع کی, یہ خوارج نے, یہ کوفہ والوں نے. کنہوں نے؟ آپ کہیں گے جی کوفہ میں کوئی سنی تھے. کوفہ میں کون تھے؟ کتاب کا نام ہے مجالس المومنین, قاضی نور اللہ شوستری, مجالس المومنین, یہ فارسی میں کتاب ہے. اور اس کتاب کے اندر اس کی پہلی جلد ہے اور صفحہ اس کا ہے 56. صفحہ 56 پر یہاں پر ساری شہادت موجود ہے. میرے پیارے بھائی, یہ کیا کرتے ہیں؟ کہتے ہیں وبالجملہ تشیع اہل کوفہ, تشیع اہل کوفہ حاجت با اقامہ دلیل نہ دارد و سنی بودن کوفی الاصل خلاف اصل محتاج بدلیل است. کہتے ہیں
کہ اصل بات یہ ہے کہ کوفہ میں رہنے والے سب شین تھے، کوئی دلیل ہمیں نہیں ملی کہ وہاں کوئی سین بھی تھا. نہیں سمجھے بات کو؟ سب کون تھے؟ او بھائی آرام سے، سب شین تھے، ان میں کوئی سین. یہ کوفی ہیں. بالجملہ تشیع اہل کوفہ حاجت با اقامت دلیل ندارد و سنی بودن کوفی الاصل خلاف اصل محتاج بدلیل است. کہتے ہیں کسی کو اگر سنی ثابت کرنا ہوگا تو اس کے لیے دلیل چاہیے، اور یہ لکھنے والا سین نہیں شین ہے. کہتا ہے کہ کوفہ میں رہنے والے شین تھے. تو کوفیوں کے متعلق ایک جملہ مشہور ہے، کوفی لا یوفی. کوفی نہیں سمجھے؟ کوفیوں میں وفا، کوفی لا یوفی، کوفی میں وفا نہیں ہے. اچھا جی، تو انہوں نے کیا کیا؟ کوفہ والوں نے حضرت حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہ کو خطوط لکھنا شروع کیے، بے حد خطوط لکھے. یہی کشف الغمہ ہے، یہ کشف الغمہ کے صفحہ 528 پر، اس کے علاوہ اور بھی حوالہ جات موجود ہیں، صفحہ 528 پر یہاں پر خطوط موجود ہیں. حضرت حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو انہوں نے خطوط لکھے کہ آپ تشریف لائیے، ہمارا یہاں کوئی امام نہیں ہے، کوئی خلیفہ نہیں ہے، آپ یہاں آئیے، اپنے نانا کا دین بچائیے، تشریف لائیے، اور ہم جو ہے نا جی آپ کے سپاہی بن کر آپ کا ساتھ دیں گے. اور خط کتنے آئے جی؟ 18,000. کتنے؟ ایک چودھری کا خط، دوسرے کا، تیسرے کا، ایک محلے میں سے 20 خط. ہر خاندان، ہر قبیلے کی طرف سے خطوط آ رہے ہیں. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بوری خطوط کی بری ہوئی ہے، اور صحابہ کو دکھاتے ہیں، دیکھو یار اتنے پیاسے لوگ ہیں، اتنے وفادار ہیں. دیکھو صحابہ کرام نے منع کیا، حضرت عبداللہ ابن عباس نے منع کیا، حضرت عبداللہ بن جعفر جو ان کے بہنوئی ہیں انہوں نے منع کیا، حضرت زینب کے شوہر انہوں نے منع کیا کہ بھائی جی یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے آپ کے ابا سے وفا نہیں کی، آپ کے بڑے بھائی سے وفا نہیں کی، تو لہذا ان کی باتوں میں مت آئیے. حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے فرمایا میرے نانا کے دین کو خطرہ ہو تو میں ضرور جاؤں گا، اپنے نانا کا دین بچانے کے لیے میں ضرور جاؤں گا. حضرت حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے اہل خانہ کو لے کر چلے ہیں. کن کو جی؟ جو جنگ لڑنے جا رہا ہو وہ گھر کی عورتوں کو ساتھ لے کے جاتا ہے، چھوٹے بچوں کو ساتھ لے کے جاتا ہے. یہ تو ان سے متاثر ہو گئے تھے کہ بھائی 18,000 جب خطوط آ گئے ہیں تو معلوم ہوا کہ وہاں تو لاکھوں کی تعداد میں لوگ ہیں جو ہمارے وفادار ہیں، ہمارے حبدار ہیں، اور ہماری محبت کا دم بھرنے والے ہیں. ان لوگوں میں رہ کر اللہ کے دین کا کام بہت آسان ہو جائے گا. کیوں بھائی؟ ماحول بنا ہوا مل جائے تو بہت آسانی ہو جاتی ہے. حضرت حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہ ان کی باتوں میں آ گئے اور وہاں سے تشریف لے جا چکے اور وہاں سے چلے گئے. مجھے ایک مسئلہ تو بتا دیں بھیا، بتائیں گے؟ نہیں سمجھ آئی؟ آسان ہے. حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ میرے امام ہیں، آپ کے امام. دوسرا طبقہ بھی ان کو اپنا امام مانتا ہے، صحیح ہے، لیکن میں اس لیے امام مانتا ہوں کہ حسین قاری قرآن ہے. کیا ہے؟ حسین حافظ قرآن ہے، حسین نمازی ہے، حسین حاجی ہے، حسین کے چہرے پہ سنت کے مطابق داڑھی ہے. بولو داڑھی ہے. حسین زکوٰۃ ادا کرنے والا ہے. یہ سارے کے سارے خصائل جن لوگوں میں پائے جائیں تو حسین ان کے کیا ہوئے؟ امام ہوئے. باقی جو کوئی دعویٰ کرتا ہے تو چلیں، اللہ تعالیٰ ان کا دعویٰ سچ کرے، اللہ انہیں بھی ہدایت نصیب فرمائے، اللہ انہیں بھی قرآن کا حافظ بننے کی توفیق نصیب فرمائے. آمین کہو بھائی. ہاں، اللہ انہیں بھی قرآن کا قاری بننے کی توفیق نصیب فرمائے. ہاں سبحان اللہ. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ عظیم ہیں، لیکن ان کے بقول ہمارے امام ہیں، ان کے بقول حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمارے امام ہیں. تو امام کا مطلب کیا ہوا؟ کہ وہ معصوم ہیں. جی کیا ہیں؟ معصوم ہیں بالکل. اچھا، کتابوں میں لکھا ہے، اصول کافی وغیرہ یہاں پر ابواب موجود ہیں کہ ہمارے جو امام ہیں وہ غیب جانتے ہیں. کیا جانتے ہیں؟ ان کو کائنات کے ذرے ذرے کا پتہ ہوتا ہے، کہاں کیا ہو رہا ہے، غیب جانتے ہیں. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو منافقانہ خطوط لکھ رہے تھے، عالم الغیب تھے، پتہ چل گیا. بولتے نہیں ہیں بھائی جی. تو اس لیے
ہم تو قرآن کی دعوت دینے والے ہیں. قل لا يعلم من في السماوات والارض الغیب الا اللہ. کائنات میں آسمان و زمینوں کا غیب جاننے والا صرف کون ہے؟ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دھوکے سے بلایا گیا کربلا کے میدان میں، ان کو دھوکہ دے کر وہاں لایا گیا، فوجوں کو وہاں پہلے سے منتظر بٹھایا گیا، باہر صورت حملہ ہوا، شہید کر دیے گئے، ظلم ہوا، اور یوم عاشور کو حضرت حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا یہ المناک واقعہ پیش آیا ہے. دور حکومت ہے یزید کا. کس کا؟ یزید کا دور حکومت ہے. کس کے بیٹے ہیں؟ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے ہیں. لیکن مجھے ایک بات کا جواب دیں، کیا بیٹے کی غلطی کا ذمہ دار باپ ہو سکتا ہے؟ جی. حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کا بیٹا کیا ہے؟ مومن ہے کافر ہے؟ کافر ہے. قرآن بتا رہا ہے کافر ہے اور عذاب میں مبتلا ہو گیا. اب کوئی کہے کہ نوح علیہ السلام اللہ کے پیغمبر ہیں اور پیغمبر کا بیٹا اگر کافر مر گیا اور پیغمبر کا بیٹا اگر نافرمان ہو گیا تو پیغمبر کی تربیت میں کوئی کمی رہ گئی تھی. کیا پیغمبر پہ یہ سوالیہ نشان آ سکتا ہے؟ نہیں آ سکتا. ہدایت کس کے قبضے میں ہے؟ دلوں کا پھیرنے والا کون ہے؟ اگر یزید کو تا نظر ثابت ہو جائے، یزید ظالم ثابت ہو جائے، یزید اس قتل کا، اس سانحہ کا ذمہ دار ثابت ہو جائے تو اس میں حضرت امیر معاویہ کا قصور بنتا. اس لیے کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس واقعہ سے تقریباً 5 سال پہلے دنیا سے تشریف لے جا چکے تھے. حضرت امیر معاویہ کا 5 سال پہلے انتقال، سن 56 ہجری میں انتقال حضرت امیر معاویہ کا ہوتا ہے اور 61 ہجری میں یہ واقعہ رونما ہوتا ہے. اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ صحابی رسول ہیں، وہ عظیم صحابی ہیں میرے نبی کے، جن کو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ذاتی خطوط لکھنے پر بھی متعین فرمایا کہ آپ میرے ذاتی خطوط لکھا کریں. خطوط میں راز ہوتے ہیں نہیں ہوتے ہیں؟ بولتے نہیں ہیں بھائی. جس پر اعتماد نہ ہو اس کو اپنے ذاتی خطوط اسے لکھوائے جا سکتے ہیں؟ نہیں. حضرت امیر معاویہ سے اپنے ذاتی خطوط بھی لکھواتے ہیں. نمبر 2، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کاتب وحی بھی مقرر کر دیا ہے. ادھر سے جبریل قرآن لے کر آتے ہیں، میرے نبی امیر معاویہ کو بلا کر وہ سورت اور آیت لکھوا دیتے ہیں. اور آج میرے آپ کے سامنے یہ قرآن کی جو محفوظ آیتیں ہیں، امیر معاویہ کا امت پر احسان ہے. کیا ہے بھائی؟ اور یہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فتح مکہ سے پہلے ایمان لا چکے تھے، سن 7 ہجری میں ایمان لا چکے تھے. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عمرۃ القضاء کے موقع پر بھی ایمان لائے ہوئے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بلایا. صحیح بخاری میں روایت موجود ہے کہ معاویہ کو بلاؤ، عمرہ ادا کرنے کے بعد میرا حلق کون کرے گا؟ جی چلیں، احرام کھولنے کے لیے ضروری ہے کہ کیا ہے جناب، حلق کرا لیا جائے. تو جناب میرا حلق حضرت امیر معاویہ کریں گے. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حلق کر رہے ہیں اور ایک ایک بال کو اپنے ہاتھوں پہ لے رہے ہیں. اتنا ادب کہ میرے نبی کا ایک منہ مبارک بھی زمین پہ گرنے دیا نہیں ہے. اور حضرت امیر معاویہ پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک بال صحابہ میں تقسیم بھی کر رہے ہیں. یہ تبرکات ہیں. کیا ہیں بھائی؟ میرے نبی کے بال مبارک ہیں. بولو مبارک ہیں، مبارک ہیں. صحابہ میں بھی تقسیم کیے اور کچھ بال بچا کر اپنے لیے رکھ لیے اور پھر وصیت فرما دی جب میرا انتقال ہو جائے تو میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ منہ مبارک میرے ہونٹوں پہ رکھ دینا، میری آنکھوں پہ رکھ دینا، میرے کفن میں میرے سینے پہ رکھ دینا، تاکہ دن قیامت کے، یہ میرے حضرت فرمایا کرتے تھے، میرے استاد فرمایا کرتے تھے کہ اس سے بزبان حال تو یہ پتہ چلتا ہے کہ گویا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ کہنا چاہتے تھے دن قیامت کی اللہ مجھ سے پوچھے بتا معاویہ دنیا سے کیا لے کر آئے، تو میں کہوں یا اللہ میرے پلے میں اتنے اعمال نہیں، تیرے نبی کی نشانی لے کر آیا ہوں، تیرے نبی کی صلی اللہ علیہ وسلم. کیا خیال ہے ایسی عظیم ہستیوں کی کردار کشی کرنے کی ہمیں اسلام اجازت دیتا ہے بھائی؟ نہیں، قطن نہیں ہے. اپنا ایمان کبھی داؤ پہ مت لگانا. یزید نے جتنا ظلم کیا
اس کے حکم سے ہوا، اس کے دور میں ہوا، سب اس کے اقتدار کے دور میں ہوا۔ یزید بیٹھے ہیں دمشق میں، واقعہ ہو رہا ہے یہ کربلا کے اندر، کوفہ کے قریب، لیکن اس میں بری و ذمہ پھر بھی ہم نہیں کہہ سکتے۔ کیوں کہ حاکم کہیں بھی بیٹھا ہو، اگر اس واقعہ کا نوٹس نہ لے تو وہ ذمہ دار ہے نہیں ہے؟ بولو بھائی، ذمہ دار ہے۔ اس کی ذمہ داری جتنا بنتی ہے اللہ کی عدالت میں پیش ہو چکے ہیں۔ کہاں پیش ہو گئے بھائی؟ اللہ کی عدالت میں پیش ہو گئے۔ اس سے آگے ہم کچھ نہیں کہہ سکتے۔ حدیث میں لا تسب الاموات، مردوں کو گالیاں مت دیا کرو۔ اللہ تعالیٰ کے ہاں سب پیش ہو چکے، لیکن اتنا ہم ضرور عرض کرتے ہیں، حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ، یزید کا کہاں مقابلہ حضرت حسین سے؟ ارے یزید کی تو بات ہی چھوڑو، اس کا تو نام ہی مت لو۔ میرا یہ ایمان ہے، لاکھوں حضرت امیر معاویہ جمع ہو جائیں، حضرت حسین کی شان کا مقابلہ نہیں ہو سکتا۔ حضرت حسین کی شان کا مقابلہ نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے جب دنیا میں آنکھ کھولی ہے تو پیدائشی مسلمان ہیں۔ کیا ہیں؟ صحابی رسول بھی ہیں، میرے نبی کے اہل بیت بھی ہیں۔ سمجھ آ گئی ہے؟ بہت ساری صفات جمع ہو گئی ہیں۔ حضرت امیر معاویہ بھی عظیم ہے، لیکن مقابلہ کرنے کی ضرورت، مقابلہ نہیں ہو سکتا۔ حضرت حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قربان ہو جاتے ہیں، شہید ہو جاتے ہیں، لیکن میرا یہاں ایک سوال ہے، کربلا کے میدان میں کتنے لوگ شہید ہوئے؟ شاباش، کتنے؟ نام بتا دیں گے جی؟ 72 لوگ شہید ہوئے ہیں۔ نام ہمیں یاد ہیں، کتنے نام یاد ہیں؟ ہمیں 2 نام یاد ہیں، یا زیادہ 3 نام یاد ہیں۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت غازی عباس علمبردار، حضرت علی اکبر، جی چلیں، حضرت علی اصغر، 4 ہو گئے، اور چھٹی 72 ہیں بھائی، 72۔ لیکن تاریخ نے تو ان ناموں کو محفوظ کیا، 72 کو۔ آج کے معاشرے میں ظلم یہ کیا گیا کہ باقی کے لوگوں کی قربانیوں پر، باقی کے تقریباً 68 لوگوں کی قربانی پر پردہ ڈالا گیا، اور واقعہ کربلا کو صرف 2-3 شخصیات کے گرد گھمایا گیا۔ کیا باقی میرے نبی کے گھرانے کے لوگ نہیں تھے؟ باقی حضرت علی کے خانوادہ کے لوگ نہیں تھے؟ ان کا نام لینا بنتا ہے نہیں بنتا؟ لیکن مسئلہ ہے، نام لیا تو مسئلہ کھڑا ہو جائے گا۔ کیا ہے؟ نام لیا تو مسئلہ کھڑا ہو جائے گا، اور کہیں مسئلہ نہ کھڑا ہو جائے۔ ہم نے تو مسئلے کو بیٹھنے دینا، یہاں تو مسئلہ کھڑا ہو کے رہے گا۔ کتاب کا نام ہے بحار الانوار۔ کیا نام ہے؟ بحار الانوار۔ یہ بھی وہیں سے شائع ہوئی ہے، ملا باقر مجلسی، اس مذہب کا بہت بڑا امام۔ 10ویں جلد ہے بحار الانوار کی، اور 10ویں جلد کے اندر یہ میرے سامنے نام موجود ہیں۔ صفحہ اس کا ہے جی 400، پہلے اس کا صفحہ ہے جی 265، ایک ہے صفحہ 405۔ چلیں صفحہ 405 پہ آتے ہیں جی، یہاں چاہ کے زیادہ ہستیوں کے نام مل جائیں۔ صفحہ 405 یہ ہیں جی، یہ شہدائے کربلا کے نام موجود ہیں۔ کن کے؟ شہدائے کربلا کے نام موجود ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے 9 بیٹے شہید ہوئے۔ کتنے؟ 9 بیٹے شہید ہوئے، اور نام لکھے ہوئے ہیں الحسین والعباس، محمد، عمر، کیا نام آیا؟ عمر، عثمان، اللہ اکبر، ابو بکر۔ کیا؟ حضرت علی کے 3 وہ شہزادے بھی حضرت حسین اپنے بھائی کے ساتھ شہید ہیں۔ ایک کا نام ابو بکر ہے، ایک کا عمر ہے، ایک کا نام لیا تو مسئلہ کھڑا ہو جائے گا نہیں ہو جائے گا؟ آپ سیدھے سادے لوگ سوال کر سکتے ہیں، بھائی ٹھیک ہے کربلا کے شہداء جو ہیں وہ بہت عظیم ہیں، ان کے ناموں کو زندہ رکھنا بھی تو ضروری ہے کہ نہیں ہے؟ یا ان کے ناموں پر صرف سبیلیں چڑھانا ضروری ہے؟ صرف ان کے ناموں پر حلیم چاٹنا ضروری ہے؟ ضروری ہے کہ ان کے نام کو بھی آشکارا کیا جائے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 9 شہزادے قربان ہوئے ہیں۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علاوہ 8 بھائی اور بھی قربان ہوئے ہیں۔ ان میں ایک کا نام ابو بکر ہے، ایک کا عمر ہے، ایک کا
عثمان ہے. اس طبقے میں ان 3 ناموں کو کہیں زندہ مجھے دکھا دیں اگر کہیں ملتا ہے تو. محبت سچی ہے؟ بولو. اب ڈر گئے. الحمدللہ علی بھی ہمارے، حسین بھی ہمارے، اور حسین کے بھائی ابو بکر بھی، ان کے بھائی عمر بھی، ان کے بھائی عثمان بھی، ان کے بھائی غازی عباس بھی، ان کے بھائی عبید اللہ بھی، ان کے بھائی عبداللہ بھی. بولو سب ہمارے ہیں، سب ہمارے ہیں. اور ساتھ ہی آگے یہاں تک بات ختم نہیں ہوئی. حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بیٹوں میں ایک ابو بکر ہے، عمر ہے، عثمان ہے. اور حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹوں میں ایک ابو بکر ہے، ایک عمر ہے. یہ دیکھو، یہ بھی دونوں وہاں کے شہید ہیں. کتنے ابو بکر شہید ہیں وہاں جی؟ کتنے عمر شہید ہیں؟ اور تھوڑا سا آگے چلیں، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹوں میں بھی ایک عمر ہیں. یہ دیکھیے کتنے عمر ہیں؟ 3 عمر ہیں. کتنے؟ 3 عمر کربلا کے شہیدوں میں شامل ہیں. لیکن عمر کا نام اس طبقے میں گالی ہے. تو معلوم یہ ہو گیا کہ اصل میں عبداللہ بن سبا کی ذریت ہے. یہ اصل سبائی ذہن ہے، اصل سبائی ذہن ہے. دل میں محبت اہل بیت نہیں ہے. اہل بیت کی محبت کا دعویٰ بھی جھوٹا ہے، اہل بیت کا تعلق بھی جھوٹا ہے، اور ان کی مظلومیت پہ آنسو بہانا بھی مگر مچھ کے آنسو ہیں. کس کے آنسو ہیں؟ مگر مچھ کے آنسو ہیں. اگر یہ بات ہے تو پھر ٹھیک ہے، اگر یہ دشمن تھے علی کے، ابو بکر، عمر، عثمان دشمن تھے، آپ کا کوئی دشمن ہو اپنے بچوں کا نام ان کے نام پہ رکھیں گے؟ او بھائی، نام رکھنے کے لیے تو بڑی عقیدت چاہیے ہوتی ہے، بڑی عقیدت چاہیے ہوتی ہے. سمجھ آ گئی؟ جیسے آج نام رکھتے ہیں جی کیا، چلے میں سیاسی بات نہیں کرتا، میں سیاسی بات نہیں کرتا، واپس آ جاتا. آج ہم مسلمان نام رکھتے ہیں محمد، چلے اس سے تو کوئی اختلاف نہیں ہے. کیا نام رکھتے ہیں؟ دنیا میں کتنے نام محمد ہیں؟ عقیدت ہے نہیں ہے جی؟ ہے عقیدت. کتنے نام رکھتے ہیں مسلمان؟ ابو بکر، عقیدت ہے نہیں ہے؟ عمر، عثمان، علی، حسن، کیونکہ کیا ہے؟ عقیدت ہوگی تو نام ہوگا. اگر ابو بکر، عمر، عثمان سے حضرت علی کو عقیدت تھی، حضرت حسن کو عقیدت تھی، جناب حسین کو عقیدت تھی، تو اپنے بچوں کے نام ان بزرگوں کی نسبت سے رکھے ہیں. تو میرے بھائیوں، لگتا ہے کہ ان کے درمیان کوئی اختلاف، یہ ہوائی کسی دشمن نے اڑائی ہوگی، اس میں کوئی حقیقت موجود نہیں ہے. کوئی کبھی دشمنوں کے نام پہ اپنے بیٹوں کا نام نہیں رکھتا. رہ گیا معاویہ نام. کون سا؟ آج اگر ہم نام بچوں کا نام معاویہ رکھ دیں تو کیا ہے، گلی میں ان کو ترچھی نگاہوں سے دیکھا جاتا ہے. معاویہ، یہ میرے پاس کتاب ہے تنقیح المقال، اسی طبقہ کی کتاب ہے تنقیح المقال. اور یہ ان کے ہاں علمی لیبارٹری ہے. علمی، ہمارے ہاں بھی کچھ علمی لیبارٹریاں ہوتی ہیں جہاں پر جرح تعدیل ہوتی ہے، جہاں پہ شخصیات کو پرکھا جاتا ہے. اگر وہ شخصیت معتبر ہو تو اسے روایت لی جاتی ہے، غیر معتبر ہو تو روایت نہیں لی جاتی. ان کے مذہب کے مطابق یہ لیبارٹری ہے، اور اس لیبارٹری نے بتایا کون معتبر کون غیر معتبر. اجازت ہو تو نام پیش کر دوں. یہ میرے سامنے تنقیح المقال ہے، اس کی 3 جلد ہے، اور 3 جلد کے صفحہ 223 سے لے کر صفحہ 226 تک، 223 سے صفحہ 226 تک. اللہ اکبر، اللہ اکبر. یہاں پر صفحہ 223 سے صفحہ 226 تک معاویہ نام کے راویوں کو ذکر کیا ہے. کتنا؟ کن کو؟ معاویہ. کہتے ہیں معاویہ نام کے لوگ، ہمارے اہل تشیع کے اندر معاویہ نام کے بھی ہمارے کوئی راوی ہیں کہ نہیں ہیں؟ اس کتاب کے اندر 25 راوی ایسے جمع کر دیے، 25 لوگ ایسے جمع کر دیے، اور ان کے ہاں وہ ثقہ ہیں، معتبر ہیں، ان سے وہ اپنی حدیثیں نقل کرتے ہیں. وہ 25 راوی جن کا نام معاویہ ہے. 25 نام کیا ہیں جن کا نام
معاویہ ہے. اور ایک اور نام کی اگر آپ مجھے اجازت دیں تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی کا نام ہے زینب. کیا؟ زینب. یہ وہ زینب ہیں جو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ کربلا میں موجود تھیں اور اس کے سارے حالات اپنی آنکھوں سے دیکھے, وہاں کے مظالم ان کی آنکھوں کے سامنے گزرے. اور اس کے بعد ان کے شوہر کا نام ہے عبداللہ بن جعفر. عبداللہ بن جعفر کے ہاں ایک بیٹا پیدا ہوتا ہے. یہ کتاب کا نام ہے عمدۃ الطالب الصغریٰ فی نسب آل ابی طالب. آل ابی طالب کے نسب کے بارے میں صفحہ 35 ہے. کہتے ہیں کہ عبداللہ بن جعفر کے ہاں ایک بیٹا پیدا ہوا, انہوں نے اس کا نام معاویہ رکھا. کیا رکھا؟ معاویہ. اس سے پہلے وہ کہ یہ ابھی واقعہ نہیں ہوتا, میرے معاویہ تو پہلے فوت ہوئے نا. اس سے پہلے انہوں نے حضرت امیر معاویہ کی زندگی میں اپنے بیٹے کا نام کیا رکھا؟ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب پتا چلا تو انہوں نے ان کو 1,00,000 درہم خوش ہو کر بطور انعام کے ہدیہ بھجوا دیا. کتنا؟ 1,00,000 درہم حضرت امیر معاویہ نے. تو معلوم یہ ہو گیا کہ صحابہ کے درمیان دوریاں نہیں ہیں. میرے بھائیوں, کبھی کسی کی باتوں میں آ کر صحابہ کی نفرت دل میں مت بٹھائیے گا. اللہ اکبر, اللہ اکبر. چلیں واپس آتے ہیں. جی شہید تو ہو گئے, کوفہ والوں نے شہید کیا, لیکن ان کی اپنی کتابیں کیا کہتی ہیں؟ چلیں, ایک بات آپ نے سنی, کانوں سے سنی کہ نمائش پہ یہ واقعہ ہو گیا ہے. آپ یہاں اورنگی ٹاؤن میں نمائش پہ واقعہ ہو گیا ہے, سنی ہے. ایک ایسا شخص ہے جو وہاں موجود ہے, چشمدید ہے, آنکھوں سے دیکھ رہا ہے کیسے کیسے واقعہ ہوا. بات سنی ہوئی معتبر ہوتی ہے یا دیکھی ہوئی معتبر ہوتی ہے؟ لیس الخبر کل معینہ. دیکھی ہوئی بات جو ہوتی ہے وہ سنی ہوئی بات اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی ہے. تو جو لوگ کربلا کے میدان میں موجود ہیں, ہم انہی سے پوچھ لیتے ہیں کہ حضرت حسین کے قاتل کیوں بھائی, اور کسی گواہی کی ضرورت ہوگی پھر؟ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قاتل کون ہیں؟ کتاب کا نام ہے الاحتجاج. نام بھی اس کا سمجھ آ رہا ہے کہ بھئی احتجاج ہو رہا ہے واقعہ کربلا پر. احتجاج ہونا بھی چاہیے بھائی, واقعی ظلم ہوا ہے. حضرت حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر جو وہاں ظلم ہوا, اس ظلم کی نسبت سے یہاں پر بہت ساری روایتیں لائے ہیں, جن میں مردوں میں سے صرف ایک ہستی ہیں جو زندہ بچے ہیں. صرف ایک ہستی حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے صاحبزادے ہیں حضرت امام زین العابدین رحمت اللہ تعالی علیہ. امام زین العابدین رحمت اللہ, جن کو بیمار کربلا کہتے ہیں, یہ بیمار تھے اور چھوٹی عمر بھی تھی, بیمار تھے, خیمے کے اندر موجود تھے, لہٰذا اللہ تعالیٰ نے ان کو محفوظ رکھا, ان تک حملہ آور نہ پہنچ سکے. حضرت امام زین العابدین رحمت اللہ علیہ وہاں سے زندہ محفوظ بچے. اس کے بعد حضرت فاطمہ صغریٰ بنت الحسن, حضرت حسن رضی اللہ عنہ کی صاحبزادی, جن کا نام کیا ہے؟ فاطمہ صغریٰ. اس لیے کہتے ہیں کہ میرے نبی کی لخت جگر حضرت فاطمہ یہ کبریٰ ہیں اور یہ فاطمہ صغریٰ ہیں, یہ چھوٹی ہیں, یہ ان کی پوتی ہیں. اور اس کے علاوہ حضرت زینب بنت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت زینب بھی وہاں موجود ہیں. حضرت امام زین العابدین کی گواہی کیا کہتی ہے, حضرت زینب کی گواہی کیا کہتی ہے, حضرت فاطمہ صغریٰ کی گواہی کیا کہتی ہے کہ حضرت حسین کے قاتل کون ہیں. اگر یہ گواہی اپنی کتابوں سے مل جائے تو مزید کہیں سے ضرورت ہے نہیں ہے. یہ میں آپ کو مختصر کر کے حوالہ دکھا دیتا ہوں. یہ میرے سامنے صفحہ ہے اس کا 356 صفحہ پر یہ سارے حالات و واقعات ہیں. احتجاج فاطمہ الصغریٰ, فاطمہ صغریٰ کا احتجاج ہے. فاطمہ صغریٰ, پہلی بات تو ہے یہ یہاں پر حضرت فاطمہ صغریٰ خطبہ دیتے ہوئے کلمہ بھی سناتی ہیں. آپ کو کلمہ آتا ہے نا جی؟ فاطمہ صغریٰ کا کلمہ سنا دوں, علی کی پوتی کا کلمہ سنا دوں, حضرت حسن کی صاحبزادی کا کلمہ سنیے بھائی. حضرت حسن کی صاحبزادی کا کلمہ, اشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ وان محمدن عبدہ ورسولہ. علی ولی اللہ ہے, وصی رسول اللہ ہے, خلیفتہ بلا فصل ہے. یہ کیا ہے؟ علی کی پوتی کلمہ پڑھتی ہیں مگر اس میں وہ اگلی باتیں موجود نہیں ہیں. تو معلوم ہو گیا کہ اس گھرانے کا کلمہ وہی تھا,
وہی تھا. چلیں جی آگے کہتی ہیں اما بعد یا اہل الکوفہ، خطبہ ہے، کہتے ہیں اے کوفہ والو، یا اہل المکر والغدر، اے مکارو اے غدارو، یا اہل بولو بھائی مجھے احساس ہے اب تھک گئے ہیں لیکن آج ہاتھ آئے ہیں پھر کب آئیں گے. یا اہل الکوفہ، اے کوفیو، اے مکارو اے غدارو. اور مجالس المومنین والا لکھتا ہے کہ کوفہ میں کوئی ایک بھی سین موجود، وہاں کون تھے؟ وہاں سارے وہ تھے. تو حضرت فاطمہ حضرت علی کی پوتی خطبہ دیتے ہوئے کہتے ہیں یا اہل الکوفہ، اے کوفہ والو، یا اہل المکر والغدر، اے غدارو اے مکارو. یہ کہتے ہیں فَكَذَّبْتُمُونَا وَكَفَّرْتُمُونَا، تم نے ہمیں جھٹلایا، تم نے ہمارا انکار کیا. وَرَأَيْتُمْ قِتَالَنَا حَلَالًا، اور تم نے ہمیں حلال سمجھ کے قتل کر ڈالا. کیا سمجھ کے؟ تم نے میرے نبی کے گھر والوں کو حلال سمجھ کے قتل کر ڈالا. اللہ اکبر اللہ اکبر. خیر آگے چلتے ہیں. یہ جناب علی حضرت امام زین العابدین رحمت اللہ علیہ یہ کیا فرماتے ہیں؟ یہ کیا فرماتے ہیں؟ ان کا بھی خطبہ ہے. یہ کہتے ہیں ان ہؤلاء یبکون علینا فمن قتلنا غیرہم. یہ پیچھے ساری بات آ رہی ہے اذا نساء اہل الکوفہ، کہ یہ کوفہ والوں کی عورتیں چھتوں پہ چڑھ گئیں، مشققات الجیوب، اور اپنے گریبان چاک کرنے لگیں. کوفہ والوں کی عورتیں چھتوں پہ چڑھ گئیں اور اپنے گریبان چاک کرنے لگیں. والرجال معہن یبکون، اور مرد بھی ان کے ساتھ مل کے ماتم کر رہے تھے. کوفہ کے مرد ان کے ساتھ مل کر کیا کر رہے تھے؟ ماتم کر رہے تھے. کون؟ کوفہ والے. امام زین العابدین بیمار کربلا دیکھتے ہیں، دیکھ کر حیران ہو گئے یہ کیا منظر ہے. ان ہؤلاء یبکون علینا فمن قتلنا غیرہم، یہ ہم پر روتے ہیں تو ہمیں بتائیں پھر ہمیں قتل کس نے کیا؟ ہم اپنا خون کس کے ہاتھ پہ ڈھونڈیں؟ ارے اتنے مکار ہیں کہ قتل بھی ہمیں کرتے ہیں اور ہم پر روتے بھی ہیں. آگے کیا ہے؟ کہتے ہیں کہ یہ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت علی کی صاحبزادی، ان کی بد دعا اتبکون اخی، کیا تم میرے بھائی کو قتل کر کے ان پر روتے ہو، میرے بھائی کا غم مناتے ہو؟ فبکو کثیرا وضحکو قلیلا. توجہ ہے؟ توجہ ہے؟ فبکو کثیرا وضحکو قلیلا. اللہ کرے ہمیشہ تم روتے رہو، تمہیں ہنسنا نصیب نہ ہو. یہ کن کی بد دعا لگی ہے؟ کن کی لگی ہے؟ جس سینے میں بغض ہو صدیق اور فاروق کا، ہے یہی بہتر کہ وہ سینہ صدا پٹتا رہے. جس سینے میں بغض ہے اللہ اس سینے کو کبھی چین لینے. حضرت زینب کیا کہتی ہیں؟ حضرت زینب کہہ رہی ہیں بھائی یہ کتاب وہیں سے شائع ہوئی ہے، ناراض نہ ہوں. ناراض میں تو گھر کی باتیں دکھا رہا ہوں، میں نے تو اہل سنت کی یہ کتاب بھی ابھی پیش نہیں کی ہے. ہمارا کیا نظریہ وہ تو ہم نے پیش ہی نہیں کی ہے. لیکن اتنی بات کہ جب وہ خود اقبال جرم کر رہے ہیں، ان کے گھر میں شہادتیں آ رہی ہیں، تو اس سے بڑھ کر اور کچھ نہیں ہے. ذرا یہ مجالس المومنین دیجئے گا، یہ دے دیں. یہ قاضی نور اللہ شوستری صاحب نے یہاں ایک بات لکھی ہے جی. یہ صفحہ 241 ہے اور جلد نمبر 2 صفحہ، وہی فارسی والی کتاب ہے، صفحہ 241 ہے. یہ دیکھیے گا، یہ دیکھیے گا، یہ فارسی میں ہے. یہ ان کا ایک بندہ ہے سلیمان. وہ سلیمان جو ہے نا وہ ایک رویداد بیان کرتا ہے. اکنو از اعمال سیئہ خود نادم گشتہ میں خواہم کہ 10 در دامن توبہ و انابت. کہتے ہیں کہ ہمیں ٹھیک ٹھاک توبہ کی ضرورت ہے. کیا ہے بھائی؟ ہمیں توبہ کی ضرورت ہے. ہم سے بڑا ظلم ہوا ہے. توبہ زنیم شاید کہ خداوند عز و علا توبہ ما قبول کردہ برما رحمت کنن. ہم توبہ کریں شاید اللہ کو ہم پہ رحم آ جائے. کیا آ جائے؟ شاید اللہ کو ہم پہ رحم آ جائے. وہ ہر کس آن جماعت کے بکر بلا رفتہ بودند عذری میں گفتند. ہم میں سے ہر شخص کو چاہیے کربلا میں جائے، وہاں جا کے معذرت پیش کرے، عذر کرے، معذرت کرے، وہاں جا کے کربلا والوں سے معافی مانگے، ظلم کیا. کہتے ہیں کیوں؟ یہ کیسے توبہ قبول ہوگی؟ کہتے
کہتے ہیں انکم ظلمتم انفسکم باتخاذکم العجلہ، جیسے بنی اسرائیل کی توبہ قبول ہوئی تھی کہ اللہ پاک نے فرمایا تھا تلواریں لے لو اور اپنے کو کاٹنا شروع کرو، مارتے رہو، جو مر گئے ان کی بھی توبہ قبول، جو بچ گئے ان کی بھی توبہ قبول، اپنے آپ کو تم زخم لگاؤ، تمہاری توبہ قبول ہے۔ سلیمان بن سرد کہتا ہے کہ ہم نے جو ظلم کیا کربلا میں، اس کا حل یہ ہے کہ ساری زندگی ہم اپنا خون، معذرت کے ساتھ، اپنا خون بہاتے رہیں، شاید کہ کربلا والا دھبا ہم سے دھل جائے، لیکن یہ دھلنے والا جب تک یہ کتابیں زندہ ہیں انشاءاللہ یہ دھبا دھل سکتا نہیں ہے۔ لیکن اب واپس آئیے، 10ویں محرم کو یہ سانحہ ہوا، اب اس سانحہ کے لیے ہمیں کرنا ہے سوگ۔ کیا کرنا ہے جی؟ کرنا ہے نا، ہمیں سوگ کرنا ہے، ہمیں غم منانا ہے۔ اور بھائی ایک ہوتا ہے دل میں غم کا آنا، ایک ہوتا ہے غم منانا۔ دل غمگین ہونا یہ انسان کے بس کی بات، کسی بھی سانحہ پر 50 سال گزر جائیں کوئی سانحہ یاد آئے، 100 سال گزر جائیں سانحہ یاد آئے، اگر آنکھیں بہہ پڑتی ہیں اور دل کے اندر غم اٹھنے لگ جاتا ہے تو اس پر اللہ کی طرف سے کوئی گرفت، بلکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا انہا رحمتن، اگر کسی ایسے معاملے پر آنکھیں برس پڑتی ہیں تو یہ آنسوؤں کا آنا اللہ کی رحمت ہوتا ہے، اس پر اللہ تعالیٰ ناراض نہیں ہوتے۔ ہاں واویلا کرنا ناجائز ہے، واویلا کرنا ناجائز ہے، چلانا ناجائز ہے، چہرہ پیٹنا، سینہ پیٹنا، گریبان چاک کرنا اور سر میں مٹیاں ڈالنا یہ ممنوع ہے، یہ ممنوع ہے، صرف آنسو بہانا یہ ممنوع نہیں ہے۔ لیکن سوگ کرنا ہے، سوگ کرنا ہے۔ کتنے دن سوگ ہے اسلام میں؟ بولو بھائی، اسلام میں کتنے دن سوگ ہے؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ چلے میں یہ تھوڑا سا آپ کو بتا دوں، اسلام میں بھائی 3 دن تک سوگ ہے، اور یہ میں نہیں کہتا، یہ ملا یحضر الفقیہ کہتی ہے، ملا یحضر، نیچے ہوگی ملا یحضر الفقیہ، ملا یحضر الفقیہ کہاں رکھی ہیں؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر، یہ ہے۔ اچھا اس کتاب کا تعارف سنیں۔ ہمارے ہاں حدیث کی معتبر کتابیں، پہلا جن کا مقام ہے مدارس میں پڑھائی جاتی ہیں صحائح ستہ، کیا نام ہے؟ بخاری، مسلم، ترمذی، ابو داؤد، ابن ماجہ، نسائی اور ترمذی۔ تو یہ 6 کتابیں جو ہیں ہمارے ہاں صحائح ستہ کہلاتی ہیں، یہ حدیث کی کتابیں ہیں۔ اس طبقے کی حدیث کی کتابیں الگ ہیں، وہ ان کو حدیث نہیں مانتے۔ ہماری حدیث جاتی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک، ان کی حدیث جاتی ہے امام جعفر صادق رحمت اللہ علیہ تک، وہ آگے کی بات کو کوئی ویلیو نہیں دیتے، نعوذ باللہ من ذالک۔ انہوں نے اپنی حدیث کی کتابیں، ان کے ہاں 4 کتابیں معتبر ہیں جنہیں اصول 4 کہتے ہیں، اصول کافی، ملا یحضر الفقیہ، الاستبصار، تہذیب الاحکام، یہ 4 کتابیں ان کے ہاں حدیث کی معتبر کتابیں ہیں۔ ان میں سے یہ آ گئی ملا یحضر الفقیہ، کیا نام ہے اس کا؟ ملا یحضر الفقیہ۔ اچھا اس کا مطلب یہ ہے اگر تجھے کہیں کوئی اپنے مسلک کا عالم نہ ملے اور مسئلہ معلوم کرنا پڑے تو کیا کرے گا؟ اسی بات سے کتاب کا نام رکھ دیا، کتاب کا نام رکھ دیا۔ آپ کہتے ہیں جی ہم بھائی بھائی ہیں، میں بتاؤں کیسے بھائی ہیں؟ اسی کتاب کے اندر مسئلہ لکھا ہوا ہے، اسی کتاب کے اندر ایک پوچھتا ہے اپنے عالم سے کہ جی یہ بتائیں اگر میں کہیں ایسی جگہ ہوں جہاں سارے سنی لوگ رہتے ہوں اور کوئی مسئلہ درپیش ہو جائے تو میں مسئلہ کس سے معلوم کروں؟ تو وہ کہتا ہے کہ تو سنی عالم کے پاس چلے جانا، اس سے مسئلہ پوچھ لینا۔ میں سنی کے پاس جاؤں مسئلہ پوچھوں کہ ہاں جو مسئلہ آپ کو سنی عالم بتائے گا اس کے الٹ کر لینا یہ شیعت ہے۔ یہ اس کتاب میں قانون لکھا ہوا ہے، اس کتاب میں قانون لکھا ہوا ہے۔ ایک ہیں؟ بولو بھائی، ایک ہیں ہم کیا؟ نہیں ہو سکتے، نہیں ہو سکتے۔ بنیاد سے لے کر انجام تک راستے الگ الگ ہیں، راستے الگ الگ ہیں۔ تیرا رب اللہ ہے، وہاں رب کوئی اور ہے۔ تیرا کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ہے، وہاں کلمہ کوئی۔ تیری اذان اور ہے، وہاں اذان اور ہے۔ تیری نمازیں 5 ہیں، وہاں نمازیں 3 ہیں۔
ایک ہیں؟ نہیں ہو سکتا، نہیں ہو سکتا. تیرے دل میں صحابہ کی محبت ہے، وہاں صحابہ کی نفرت ہے. یہ تفسیر قمی ہے، تفسیر. اس کے اندر یہ تفسیر کے نام پر قرآن کی تفسیر لکھتے ہوئے ایک ظالم لکھتا ہے نعوذ باللہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ کہ صرف اور صرف 4 صحابہ ایمان پر رہے، باقی سب مرتد ہو گئے تھے. تو برداشت کرے گا؟ پھر کیسے بھائی بھائی ہیں؟ پھر کل کے جلوس میں ساتھ بھی کھڑے ہوں گے، پھر تعزیے کے نیچے سے بھی گزر رہے ہوں گے، پھر ان کی رسومات کو بھی زندہ رکھا ہوا ہے، پھر تعزیے بھی نکال رہے ہیں. کیا خیال ہے سنیوں، ڈوب مرنے کا مقام ہے کہ نہیں ہے؟ بولو. ڈوب مرنے کا مقام ہے، ڈوب مرنے کا مقام ہے. اور میرے پاس کتابیں موجود ہیں، وسائل الشیعہ، اس کے اندر لکھا ہوا ہے کہ سنیوں کی عورت کتیا سے بدتر ہے. کسی نے مسئلہ پوچھا نا نکاح کے لیے تو لکھتا ہے کہ سنی عورت کتیا سے، انا للہ. ہماری بہنیں بیٹیاں بڑے ناز سے، بڑے فخر سے اپنے بچوں کو ہرے سوٹ پہنا رہی ہیں، ان کو امام حسین کا فقیر بنا کر ان کے مشابہ بنا رہی ہیں، اور جناب علی قوال بابا کے مزار کے چکر لگوا رہی ہیں. قوال بابا کے مزار کو آباد کیا ہوا ہے. آج حقیقت ہے کان پھٹ رہے تھے، اتنا ڈھول بجا رہے، اتنا ڈھول، آرام کرنا مشکل ہو گیا. میں یہیں تھا جمعے کے بعد سے، اتنا پریشانی اٹھانا پڑی. کیا یہ تعزیہ لے کے جا رہے ہیں قوال بابا کے مزار پر اور ساتھ ڈھول پیٹے جا رہے ہیں. یہ ڈھول بجانا میرے نبی کے ہاں عبادت تھی؟ حضرت علی کے ہاں عبادت تھی؟ حضرت حسن حسین نے یوں عبادت کی ہے؟ بولو بھائی. ارے خدا کا واسطہ دیتا ہوں، المزامیر من الشیطان، یہ سارے شیطانی دھندے ہیں، شیطانی آلات ہیں. میرے نبی ان آلات کو توڑنے آئے تھے، میرے نبی ان سے لذت لینے. آپ علیہ السلام بانسری کی آواز آ رہی تھی، کانوں میں انگلیاں ٹھوس لیں اور چلتے جا رہے ہیں، اور ساتھ والے ساتھی کو کہتے ہیں اے میرے صحابی جب یہ آواز آنا بند ہو جائے تو مجھے اشارہ کرنا، میں انگلیاں کانوں سے نکال لوں گا. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو بانسری کی آواز بھی گوارا. المزامیر من الشیطان، آپ نے فرمایا یہ شیطانی آوازیں ہیں. کیسی ہیں؟ تو کیا ڈھول بجا کے بھی عبادت ہوتی ہے؟ کوئی ہندو کرے، کوئی عیسائی کرے، کوئی غیر مسلم کرے تو بھئی بات بھی سمجھ میں آتی ہے. میرا رسول ہے، میرا خدا ہے، میرا قرآن ہے، میرے ایسی ہستیاں ہیں جن کا نام لینا میں دین اور عبادت سمجھتا ہوں. اگر وہاں پہ ان چیزوں کا وجود نہیں تو میرے دین میں یہ عبادت ہو سکتا نہیں، میرے دین میں یہ عبادت نہیں ہو سکتا. تو خیر میں عرض یہ کر رہا تھا، یہ ملا یحضر الفقی کتاب ہے. ملا یحضر الفقی کے اندر جناب علی صفحہ 116 پر یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ اگر کسی کے ہاں انتقال ہو جائے، کوئی ایسا معاملہ ہو جائے تو جناب کتنے دن تک سوگ کرنا ہے. قال صادق علیہ السلام، کہتے ہیں امام جعفر صادق کا یہ فتویٰ ہے. امام جعفر صادق ان کے ہاں معصوم ہے. ان کے ہاں کیا ہے؟ معصوم کا فتویٰ معصوم ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ ارے معصوم کی معصومانہ بات تو مان لو بھائی. امام جعفر صادق کہتے ہیں لیس لأحد ان یحد اکثر من 3 ایام الا المرأة علی زوجہا، کہتے ہیں کہ ہم میں سے کسی کے لیے جائز نہیں کہ کسی پر 3 دن سے زیادہ سوگ کرے. ہاں عورت کے لیے ہے کہ وہ اپنے شوہر پر 4 مہینے اور 10 دن تک سوگ کرے. ہم میں سے کسی کے لیے یہ جائز نہیں ہے. ہمارے لیے کتنے دن سوگ ہے بھائی؟ 3 دن تک ہم نے سوگ کرنا ہے. اور سوگ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ افسوس کی کیفیت ہو، افسوس کی کیفیت کا اظہار ہو. دنیا کے کام چھوڑ کر بیٹھے رہیں، لوگ تعزیت کے لیے آ رہے ہیں اور دنیا کا کوئی کام نہ کریں. 3 دن تک، کتنا؟ 3 دن تک خوشی وغیرہ نہ کریں. یہ کیا ہے؟ دنیا سے جانے والے کا حق ہے. یہ دنیا سے جانے والے کے ساتھ وفا ہے اور تعلق کا اظہار ہے. اور بیوہ کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے شوہر پر 4 مہینے اور 10 دن تک سوگ کرے جب تک کہ اس کی عدت ختم نہیں ہو جاتی ہے. لیکن میرے بھائیوں بہت ساری کتابوں کے اندر یہی مسئلہ آیا. الخصال، یہ الخصال میں مسئلہ نہیں ان کا فتویٰ دکھانے لگا ہوں آپ کو. الخصال یہ انہی کی کتاب ہے. اللہ خصلتیں اچھی بنا دے. صفحہ 304، یہ جناب صفحہ 304 ہے جی. اللہ اکبر، اللہ اکبر. یہ صفحہ 304 ہے. کہتے ہیں 4 باتوں میں اپنی عورتوں کی اطاعت کا عذاب.
4 باتوں میں اگر کوئی اپنی عورت کی اطاعت کرے گا، 4 باتیں کوئی اپنی بیوی کی مانے گا تو اس پر کیا آئے گا؟ جی عذاب آئے گا. یہ ان کے ہاں یہ ایک فتویٰ ہے. کہتے ہیں کیا فتویٰ ہے؟ یہ کہتے ہیں ان علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی کا فتویٰ. سبحان اللہ. کن کا؟ حضرت علی فرماتے ہیں کہ من اطاع امرأتہ فی 4 اشیاء اکبہ اللہ علی من خیرہ فی النار. قیل وما ہی؟ قال فی الثیاب الرقاق والحمامات والعرسات والنیاحات. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اس بندے کو اللہ تعالیٰ اوندھے منہ کر کے جہنم کی آگ میں ڈالیں گے جس نے اپنی بیوی کی 4 باتوں میں سے کوئی ایک بات مان لی. کتنی باتیں؟ بیوی کی 4 باتوں میں سے ایک بات مان لی. نمبر 1، باریک کپڑے پہننے کی اپنی بیوی کو اجازت دے دی جس میں سے اس کا جسم دکھائی دیتا ہے، بے پردگی ہوتی ہے. باریک لباس پہننے والے کو اللہ اوندھے منہ بولو کہاں ڈالیں گے؟ جہنم کی آگ میں ڈالیں گے. نمبر 2 فرمایا حمامات، کوئی اگر بازار کے یہ جو حجام کے حمام بنے ہوتے ہیں نہانے کے بازاروں میں دکانوں پہ، تو اپنی بیوی کو کوئی حمام پہ سوئمنگ پول پہ نہانے کے لیے اگر اجازت دیتا ہے جہاں مردوں کا ماحول ہے، ایسے مرد کو اللہ اوندھے منہ کہاں ڈالیں گے؟ جہنم کی آگ میں. کیونکہ اس سے مرد کی غیرت کا اظہار ہو رہا ہے کہ کتنے پانی میں ہے بیچارہ. بیوی کو باریک کپڑے پہننے کی اجازت دے دی ہے، بے پردگی ہو رہی ہے، اور کیا ہے مردوں کے ساتھ جا کے جناب علی یہ بھی کیا ہے نہا رہی ہے. نمبر 3 آگے کہتے ہیں والعرسات، عرسوں میں کیا عرس شادی کو بھی کہتے ہیں. شادی سے مراد مطلقاً کسی کی شادی کی دعوت میں جانا منع نہیں. اس کا مطلب ہے جہاں پر غیر شرعی کام ہوں، اور ہمارے ہاں تو کیا ہوتا ہے ملا جلا ماحول ہوتا ہے، مرد عورتیں حال میں ایک ساتھ ہیں، وہاں پر جناب علی بے پردگی اور عریانی عروج پر ہے، اور وہاں پر کیا ہے ایک غیرت مند مسلمان بھی اپنی بیگم کو ساتھ لے کر وہاں پہنچ جائے اس ماحول میں. تو روایت میں کیا آ گیا کہ اللہ اس مرد کو جہنم میں اوندھے منہ ڈالیں گے. نمبر 4 والنیاحات، میت پر ماتم کی اجازت دینے والا، میت پر اپنی بیوی کو ماتم کی نوحہ نیاحت ماتم کی اجازت دینے والے کو بھی اللہ اوندھے منہ جہنم میں ڈالیں گے. یہ میری کتاب نہیں ہے، یہ انہی کی کتاب ہے، الخصال. کیا نام ہے؟ الخصال. اس کے اندر یہ قانون لکھا کہ جناب اگر کوئی اپنی بیگم کو نوحہ اور ماتم کی اجازت دیتا ہے تو اللہ اس کو اوندھے منہ کہاں ڈالیں گے؟ او بھائی ایک طرف تو کتابوں میں یہ لکھ رکھا ہے، اور ادھر سے کیا ہے دعوت چلا کے مردوں عورتوں کا کیا ہے جناب علی ایک ساتھ ماحول ہے، ایک ساتھ جلوس ہیں، ایک ساتھ مجلسیں ہیں، اور وہاں پر خواتین کو 10 راتوں میں پوچھنا بھی نہیں ہے کہ میری بیٹی اور بیگم کہاں پہ ہیں. پوچھنا جائز. سمجھ آگئی؟ کیوں جی؟ یہ دن اماموں کے ہیں، جہاں جی چاہے پھرتی رہیں، جہاں جو کچھ بھی کریں، کوئی ممانعت نہیں ہے. ان کی اپنی کتابیں کہہ رہی ہیں کہ اللہ ایسے بندے کو اوندھے منہ کہاں ڈالیں گے. تو کیا خیال ہے ماتم کرنا ثواب ہوا عذاب ہوا؟ بولو عذاب ہوا. اور یہاں تک بات ختم نہیں ہوئی ہے، یہاں تک بات ختم نہیں ہوئی ہے. یہ میرے پاس قرآن مجید کا ترجمہ ہے ان کا، یہ قرآن مجید کا ترجمہ ہے. مقبول حسین دہلوی بڑا ان کا عالم گزرا ہے، اس نے ترجمہ لکھا مقبول حسین دہلوی نے، اور صفحہ 1080 ہے، صفحہ 1080 پر اس نے، میں بھائی بات ختم کرنے لگا ہوں بس، یہ آخری باتیں تھوڑی ضروری ہیں. یہ یہاں پر جناب علی دیکھیں انہوں نے بات لکھی، ایک روایت لائے. ام الحکم بنت حارث بن ہشام نے جو اکرمہ بن ابی جال کے نکاح میں تھیں، یہ عرض کی کہ وہ نیکی کے بارے میں خدا تعالی نے کیا حکم دیا ہے ان کے بارے. نبی علیہ السلام سے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ نیکی کے بارے میں ہم آپ کی کیسے اتباع کریں، ہم اس میں آپ کی نافرمانی نہ کریں، وہ کیا ہے؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا وہ یہ ہے کہ تم اپنے رخساروں پر تماچے نہ مارو، تم اپنے رخساروں پر تماچے نہ مارو، اپنے منہ مت نوچو، اپنے بال نہ کھسوٹو، اپنے گریبان چاک نہ کرو، اپنے کپڑے کالے نہ رنگو. کون سے؟ یا رسول اللہ ہم آپ کی اتباع کیسے کریں؟ آپ نے فرمایا کہ میری امتی ہو تو پھر ماتم بھی نہ کرو، کالے کپڑے بھی
مت پہنو یہ ساری آگے، اور ہائے ہائے وائے وائے کر کے مت رویا کرو، اس پر تمہیں پیارے نبی کی اتباع کرنا ضروری ہے۔ یہ تو قرآن کا ترجمہ کرتے ہوئے، تفسیر لکھتے ہوئے جناب مقبول حسین دہلوی صاحب لکھتے ہیں کہ ماتم کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ ان کی بات چھوڑتے ہیں، ذرا ہم مقدس ہستیوں کی طرف جائیں۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی سیدہ فاطمہ کو کیا وصیت کی ہے؟ بھائی اس سے بڑی بات تو کوئی نہیں ہو سکتی۔ حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا، یہ جلاء العیون، اب نیچے جلاء العیون، یہ ملا باقر نیچے والی بڑی کتاب، یہ کتاب ہے، اس کے اندر ایک روایت لائے ہیں پہلی جلد میں صفحہ 135 پر، یہ جناب صفحہ 135 پر، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق یہ بات آ گئی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی بیٹی حضرت فاطمہ سے فرمایا، اے فاطمہ واضح ہو کہ پیغمبر کے مرنے کے بعد گریبان چاک نہ کرنا چاہیے۔ یونی کتابیں، پیغمبر علیہ السلام کے دنیا سے جانے کے بعد بیٹی کو گریبان چاک نہ کرنا چاہیے، بال نوچنے نہ چاہیے، واویلا نہ کہنا چاہیے، اور وہ کہنا چاہیے جو تیرے باپ نے ابراہیم کی وفات پر کیا تھا، العین تدمع والقلب یحزن انا بفراقک یا ابراہیم لمحزونون۔ آنکھیں تو انسان بہا سکتا ہے، آنکھیں برستی رہیں، لیکن زبان سے کوئی بھی ایسا جملہ ادا نہ ہو۔ حضرت بی بی فاطمہ کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ماتم کرنے کا حکم دیا تھا یا منع کیا تھا؟ میرے پاس حوالے بہت ہیں، وقت نہیں ہے عرض کروں۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا کو حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے اپنی بہن کو تاکید کی تھی، میری شہادت کے بعد مجھ پہ ماتم نہ کرنا، مجھ پہ بین نہ کرنا، مجھ پہ نوحے نہ کہنا۔ یہ بھی انہی کتابوں کے اندر حوالے موجود ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، حضرت علی سے روایت ہے کہ نوحے ماتم کرنا حرام ہے۔ حرام کا لفظ انہی کتابوں کے اندر موجود ہے۔ ساری باتیں چھوڑ دیں، قرآن کیا کہتا ہے؟ والعصر، شاباش، کیا کہا؟ مجھے قسم ہے کس کی؟ زمانے کی قسم ہے۔ ان الانسان لفی خسر، انسان کس میں ہے؟ خسارے میں ہے۔ ہر انسان نقصان میں ہے، ہر انسان خسارے میں ہے۔ بچ گئے وہ لوگ جن میں 4 صفتیں پائی گئیں، 4 صفتوں والے خسارے سے بچ گئے۔ الا الذین آمنوا، جو ایمان لے آئے، عقیدہ مضبوط ہو گیا، ایمان بنا لیا، وعملوا الصالحات، عمل کون سے کیے؟ نیک عمل کیے، وتواصوا بالحق، ایک دوسرے کو حق بات کی تاکید کرتے رہے، حق پہ ڈٹے رہے، حق کی تاکید کرتے رہے، اور حق پر آنے کی وجہ سے پھر آزمائشیں، امتحان، مصائب آئیں گے تو کیا کیا؟ وتواصوا بالصبر، ایک دوسرے کو کس کی تلقین کرتے ہیں؟ وتواصوا بالصبر، ماتم کی، بولو ہیں، سوگ منانے کی، غم کرنے کی، ہر سال غم کیا جائے، ہر سال غم۔ یہ جو ہم کہتے ہیں نا بھول جاتے ہیں، یہ جو نسیان ہے، بھول جانا، یہ اللہ کی نعمت ہے۔ کیا ہے بھائی؟ یہ اللہ کی بڑی نعمت ہے۔ انسان کو نسیان ہوتا ہے، بندہ بھول جاتا ہے۔ کیوں؟ اگر یہ بھولنے کی صفت انسان میں نہ ہوتی، اگر بہت کوئی پیارا گھر میں دنیا سے چلا گیا ہے، جوان بیٹا اگر رخصت ہو گیا ہے، والدین چلے گئے، اولاد چلی گئی، کوئی محبوب چلا گیا، تو جو پہلے دن غم کی کیفیت ہوتی ہے وہ دوسرے دن ہوتی ہے بھائی؟ جو دوسرے دن تھی وہ تیسرے دن ہوتی ہے؟ ابھی جو پہلے دن تھی وہ سال بعد ہوتی ہے؟ تو معلوم ہوا کہ یہ جو بھول جانا ہے، اور طبیعت کے اندر اللہ نے بھولنے کی صفت رکھی ہے، یہ عیب نہیں، یہ کمال ہے۔ کیا ہے؟ اگر یہ کمال نہ ہوتا، یہ صفت نہ ہوتی، تو انسان ساری زندگی اپنے دکھڑے تازہ لے کے روتا رہتا، نہ روتا رہتا۔ اللہ تعالیٰ نے غم کو بھلانے کا حکم دیا ہے، اور ان کا مقابلہ کیسے ہوگا غموں کا؟ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، ایمان والو اللہ سے مدد طلب کرو صبر کے ذریعے اور نماز کے ذریعے۔ یعنی مصیبتوں پہ صبر کرو گے تو اللہ کی مدد آئے گی، نماز پڑھو گے تو اللہ کی، شاید بولیے کیا ہوگی؟ اللہ کی مدد آئے گی۔ لیکن ہمارے ہاں اللہ تعالی ہمیں ہدایت نصیب فرمائے۔
بہت سارے معاملات بالکل میرے بھائیوں الٹ ہو گئے ہیں. آج اپنے آپ کو سنی مسلمان کہلانے والا، اس کی زندگی میں دین دور دور تک کہیں نہیں دکھتا ہے. ایسے اس پر رافضیت غالب آ گئی، ایسے اس پر جو لادینیت غالب آ گئی ہے کہ آج ہماری بہنیں ہیں، مسلمان سنی خواتین ہیں، اور وہ مزارات پہ جا رہی ہیں. جیسے آج کا دن گزرا آپ کے علاقے میں، وہ قوال بابا ہیں پتہ نہیں کون ہیں جناب، اس پہ خواتین جا رہی ہیں، تعزیے لے کر کے جا رہے ہیں. ایک حدیث سنو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، میری بہنیں بھی سن رہی ہیں. نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا لعن اللہ الزائرات القبور والمتخذین علیہ المساجد والسروج، او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم. آپ علیہ السلام نے 3 طبقوں کو بد دعا دی ہے. سنو، رحمت للعالمین پیغمبر ہو کر کیا دے رہے ہیں؟ بولو بھائی، بد دعائیں دی جا رہی ہیں. پہلا طبقہ آپ نے فرمایا لعن اللہ الزائرات القبور، اللہ کی لعنت ہو ان عورتوں پر جو قبروں کی زیارت کو جاتی ہیں. قبروں کی، پیارے نبی نے بد دعا دے دی، اللہ کی طرف سے رحمت آئے گی؟ جی نہیں نہیں. میری بہنیں خدا کا واسطہ دیتا ہوں، اپنا ایمان بچائیے، اپنا ایمان بچائیے. بہت قیمتی بنایا اللہ نے آپ کو، آپ کی عزت بہت قیمتی، آپ کی ذات بہت قیمتی، آپ کا وقار بہت اعلیٰ ہے. اپنے آپ کو قیمتی سرمایہ بنا کر گھر میں رکھیے. وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، قرآن کہتا ہے گھروں میں پابند رہا کرو. مسلمان خاتون کہاں رہے؟ گھر میں پابند رہا کر. تجھے کسی بھی جلوس میں جانے کی اجازت، تجھے کسی مجلس میں جانے کی اجازت جہاں بے پردگی ہے، تجھے کسی قبر و مزار پہ جانے کی اجازت اسلام نہیں دیتا. لعن اللہ الزائرات القبور، اللہ کے نبی نے لعنت کی بد دعا دے دی ہے. نمبر 2 والمساجد، اور ان لوگوں پر بھی اللہ کی لعنت ہو جو قبروں کو سجدے کرتے ہیں. کیا کرتے ہیں؟ سجدے کرتے ہیں. نمبر 3 والسروجا، اور ان پر بھی اللہ کے نبی نے بد دعا کی ہے جو جا کر قبروں پہ دیے جلاتے ہیں. والسروجا سراج، ہاں جی، دیے جلانا، بتیاں جلانا، دیے جلانا اپنی مرادوں کے لیے. اپنی منت ہے جی اتنا تیل جلائیں گے، اتنے دیے جلائیں گے، اتنی بتیاں جلائیں گے. میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ناراض ہو کر بد دعا دے دی ہے. میرے مسلمان بھائیوں، کیا خیال ہے اس محبوب ہستی جس کی شفاعت کے ہم طلبگار ہیں، اگر وہ ناراض ہو گئے تو کسی صورت بخشش ہوگی؟ اگر ان ہستیوں کی شفاعت چاہتے ہیں تو ان کو ناراض کر کے نہیں جانا، ان کو راضی کر کے، ان کو منا کے جانا ہے. ان کی مان کر چلیں گے تو وہ مانیں گے. ان کو منانا کیسے ہے؟ ان کی مان کر چلنے سے. اس طریقے سے ہرے کپڑے پہن لینا اور 10 دن تک اپنے بچوں کو امام حسین کا فقیر بنائے رکھنا، تعزیوں کے نیچے سے گزرنا، یہ کفر تک پہنچا دیتی ہے چیز. ایمان ضائع ہو جاتا ہے. خدا کے لیے اپنے آپ کو بچائیے، اپنے بچوں کا دین بچائیے، اور سمجھیے اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں قرآن و سنت کا دین دیا ہوا ہے. میرے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، ہمیں صحابہ کرام سے بھی محبت ہے، ہمیں اہل بیت اطہار سے بھی محبت ہے. ہم ان کے بھی چوکیدار ہیں، ان کے بھی چوکیدار ہیں. ہم کسی کی وجہ سے کسی پر بھی اعتراض کرنے والے، لعن طعن کرنے کی ہمیں اسلام اجازت نہیں دیتا ہے. یہ سب عظیم ہستیاں ہیں. ارے صحابہ اہل بیت پر اعتراض وہ کرے جو ان سے بڑا ہو، ان پر اعتراض وہ کرے جو ان کے ٹکر کا ہو، ان کے برابر کا ہو. ان سے بڑے تو میرے نبی ہیں. میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ان کو ساری زندگی دعائیں دی ہیں. میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تو یہ لاڈلی جماعت تھی، قدوسی جماعت تھی، اور رہ گیا ان کے برابر کا اللہ نے دنیا میں کوئی بنایا ہی نہیں ہے. صحابہ و اہل بیت کے برابر کا اللہ نے کوئی، بولو، کوئی بنایا ہی نہیں ہے. ہم چھوٹے ہو کر بڑی بات، یہ چھوٹے منہ بڑی بات ہمیں زیب دیتی نہیں ہے. حضرات صحابہ کرام کی عزت کیجئے، حضرات اہل بیت اطہار کی عزت کیجئے، ان کی عزت کے محافظ اور پہرے دار بن جائیے. اور سب سے بڑی عزت یہ ہے کہ ان کی مان کے زندگی گزاریے. کیا کر کے بھائی؟ ان کی مان کے زندگی گزاریے. دعا ہے اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو حق کا ساتھ دینے کی توفیق نصیب فرمائیں. اللہ تبارک و تعالی باطل سے بھی ہمیں محفوظ فرمائے اور باطل عقائد و نظریات سے بھی ہمیں محفوظ فرمائے. اللہ ہماری نسلوں کے اندر اپنا دین زندہ فرمائے. جو کچھ کہا سنا اللہ تعالیٰ کمی بیشی معاف فرمائے. اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے یہ ٹوٹے پھوٹے جملے اپنی بارگاہ میں قبول فرما کر اللہ میری بھی اصلاح فرما دیں، اللہ میرے تمام بھائیوں اور بہنوں کی بھی اصلاح فرما دیں. اقول قولی ھذا استغفر اللہ واتوب الیہ. آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.